instructors. Today we will discuss load combinations analysis using commercially available software, gravity versus earthquake loading, ACI special provisions, RSMRF, IMRF, miscellaneous concentration, and one design example. These are the load combinations given in the Building Code of Pakistan, or UBC 97. In UBC 97, section 16, 12.2.1 gives the load combinations as well as the strength reduction factors. UBC 97, section 16, 12.2.1. There are two types of load combinations. One are generic load combinations. ایک کمبینیشن ٹائپ جو ہے وہ بالکل جنرل ٹائپ ہے اور ایک ہے ری انفورس کنکریٹ کے لیے. اے سی آئی کوڈ نے جو 1999 کے بعد لوڈ کمبینیشن میں چینج کیا ہے اور فیکٹرز 1.4 سے 1.2 اور 1.7 سے 1.6 کر دیا، تو یہ 1999 کے بعد ہوا ہے. یعنی 2002 کے کوڈ میں یہ فیکٹرز چینج ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ فیکٹر 1.4 اور 1.7 تھے ڈیڈ لوڈ اور لائی لوڈ کے لیے 1999 سے 2002 سے پہلے کوڈز میں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یو بی سی 97 کوڈ بنا ہے لیٹ 90s میں، یعنی کہ بس 2000 سے کچھ ہی عرصہ پہلے. تو اس میں چونکہ اس وقت 1999 کا کوڈ چل رہا تھا اور 2000 کا کوڈ ابھی پبلش نہیں ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے لوڈ کمبینیشنز میں 1.2 اور 1.6 کے لوڈ کمبینیشن میں ڈال دیے. تو اگر اب آپ لوڈ کمبینیشنز دیکھیں یو بی سی 97 کے، تو اس میں 1.2 اور 1.6 کے فیکٹرز ہیں چیپٹر 16 میں، جو کہ ارتھکویک پہ چیپٹر ہے. لیکن ادھر ہی یو بی سی 97 نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ ارتھکویک کے لیے ری انفورس کنکریٹ بلڈنگ کو ڈیزائن کریں گے تو پھر آپ 1.4 اور 1.7 لیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جنرلی تو انہوں نے 1.2 1.6 کے فیکٹر دیے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ارتھکویک کے لیے کوئی بلڈنگ ڈیزائن کرنی ہے تو اس میں آپ گریویٹی لوڈ 1.4 1.7 سے کریں گے. یہ یو بی سی 97 نے چیپٹر 16 میں کہا. چیپٹر 16 میں 1.4 1.6 1.7 آپ کو نہیں ملے گا. یہ اصل میں ہے چیپٹر 19 میں، اور چیپٹر 19 جو ہے اصل میں یو بی سی 97 کا چیپٹر 19 یہ پورے کا پورا کوڈ ہے اے سی آئی کا. پورا کوڈ انہوں نے اٹھایا ہے 1999 کو چیپٹر 19 میں ڈال دیا ہے یو بی سی 97 میں. اور اس میں صرف لوڈ کمبینیشن میں اے سی آئی کوڈ نے کہا ہے کہ لوڈ کمبینیشن آپ یو بی سی 97 نے کہا ہے کہ لوڈ کمبینیشن میں آپ یہ استعمال کریں، جو کہ اے سی آئی میں بھی اس وقت 1.4 1.7 کے فیکٹرز موجود تھے. مجھے نہیں پتا آپ میری بات سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ ہسٹوریکلی یہ ایک ضروری بات ہے. تو اس میں جو اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹرز تھے اس وقت وہ صرف شیئر میں اور کالمز میں فرق ہے. شیئر میں ابھی اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر 0.75 ہم استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت 1999 کے کوڈ میں یہ فیکٹر 0.85 تھا. 2002 میں یہ پہلی مرتبہ چینج ہو گیا، 1.2 1.6 کے لوڈ فیکٹرز آ گئے اور اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر شیئر میں 0.75 ہو گیا. اس طرح کالمز میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0.7 0.75 ہے، لیکن جو نیا کوڈ ہے اس میں 0.65 اینڈ 0.7 ہے. 0.05 اس میں چینج آیا نئے کوڈ میں، جو 1.2 1.6 کے لوڈ فیکٹر کے ساتھ ہے تو اس میں چینج ہے. یہ 0.65 ہے اور یہ 0.7 ہے. تو اس وقت کے کوڈ میں اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹرز اور لوڈ کمبینیشنز کا یہ سیٹ ایک موجود تھا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ لوڈ کمبینیشن چینج کریں گے تو ساتھ اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر بھی چینج کریں گے، کیونکہ یہ ایک سیٹ ہے پورا. آپ لوڈ کمبینیشن ایک سے اور اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر دوسرے سے نہیں لے سکتے، کیونکہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہے. لوڈ کمبینیشن جب بنتے ہیں تو اسی کے ساتھ اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر بھی بنتے ہیں. یہ پورا سیٹ آتا ہے، یہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے بنتا ہے. اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنے کے بعد وہ ایک سیٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ لوڈ کمبینیشن کا ہوگا اور یہ اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر کا سیٹ ہوگا. جب ہم 2005 ارتھکویک کے بعد کوڈ یو بی سی 97 کا اڈاپٹ کر رہے تھے تو اس میں یہ مسئلہ آیا کہ اس وقت جو کوڈ تھا وہ تو اے سی آئی 318 2005 کا کوڈ تھا،
جبکہ UBC 97 تو ختم ہو چکا تھا. UBC 97 واز نیور ریوائزڈ آفٹر 1999. 2000 میں UBC 97 واز ریپلیسڈ بائی IBC. IBC نے اس کو ریپلیس کیا 2000 میں, اور UBC 97 ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. تو UBC 97 جب ریپلیس ہوا IBC سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ UBC 97 میں یہ آپشن ہی ختم ہو گیا کہ وہ ACI کے فردر ورژنس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے, چینج کر لے, کیونکہ UBC 97 از نو مور اے کورٹ فارملی ان امریکہ. تو جب ہم 2006 میں بیٹھے 2005 کے بعد کہ اس کوڈ کو ہم نے کون سے کوڈ کو ہم اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے, تو دیر از اے انٹرسٹنگ اسٹوری آف دا کوڈ, جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم اس کو آپ کو پتہ ہو کہ کوڈ کیسے بنا ہے اور اس میں کیا چیز ہوئی ہے. یہ ایک ہسٹری ہے, یہ آپ کو میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے. پتہ نہیں یہ مجھے آج کیسی بات یاد آ گئی. تو یہ ایسے ہوا کہ 2005 میں جب ہم بیٹھے کوڈ میں, تو ایک کوڈ ہم نے ادھر بنایا یونیورسٹی میں, اس کو ہم کہنے نام دیا سرحد انٹرم بلڈنگ کوڈ, SIBC, سرحد انٹرم بلڈنگ کوڈ. انٹرم ہم نے اس لیے دیا کہ اٹ واز کاپی پیسٹ فرام UBC 97, لیکن وہ بڑا زبردست ہم نے کوڈ بنایا تھا. اس میں غیر ضروری چیزیں جو کہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتی کوڈ میں, اس کو ہم نے ہٹا دی, اور اپنا زوننگ میپ تو ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام تھا, اس کو UNG شیپ کہا کرتے تھے. UNG شیپ, یونائٹڈ نیشن گلوبل سائزمک ہیزرڈ اسسمنٹ پروگرام. یونائٹڈ نیشن گلوبل سائزمک ہیزرڈ اسسمنٹ پروگرام. یونائٹڈ نیشن گلوبل سائزمک اسسمنٹ ہیزرڈ پروگرام. سو پاکستان واز انکلوڈیڈ ان UNG شیپ. انہوں نے جو پاکستان کی ہیزرڈ اسسمنٹ کی تھی بڑی ریئلسٹک کی تھی. ہم نے جب اس کو کمپیئر کیا میٹ ڈپارٹمنٹ اور جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے میپ کے ساتھ, تو وہ میپ ہمیں اچھا لگا, بڑا ریئلسٹک لگا, اور وہ ریفلیکٹ بھی کر رہا تھا یہ 2005 کے ارتھ کویک کو, جبکہ ہمارے GSP والے اور باقی میپس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے اس میپ کو سرحد انٹرم بلڈنگ کوڈ کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ بس اس کے اوپر آپ ڈیزائن کریں. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دی سیسمک جو میپ ہمارا ابھی ہے یہ بھی بنا نہیں تھا. خیر ہمارا چونکہ تو پروونشل میٹر میں ہم نے اس کو کیا. لیٹ می کمپلیٹ اینڈ دین یو کین آسک کوشچن. دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری, پھر میں بھول جاؤں گا. تو اس میں جب ہم نے یہ کیا تو کوڈ ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو, بیکاز وی ور فارملی آسکڈ بائی دا گورنمنٹ کہ آپ اس کو بنائیں, تو ہم نے ان کو سبمٹ کیا. اس وقت اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ تھا. تو ہم نے میٹنگ کی ان کے ساتھ اور ساری بات ہم نے ان کو بتائی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کوڈ چونکہ پروونشل میٹر نہیں ہے, یہ تو فیڈرل میٹر ہے, تو اس لیے آپ لوگ اس کو جا کے فیڈرل لیول پر پریزنٹ کریں. تو ہم نے اس کو یہ کہا کہ اف دے آسک اس وی ول ڈو, اف دے ڈونٹ آسک وی ول ناٹ ڈو. اگر ہمیں وہ پوچھے تو ہم بتائیں گے, ہم خواہ کیوں جائیں گے. بیکاز آئی واز ممبر آف دا کوڈ, جو فیڈرل کمیٹی کا کوڈ میں اس کا بھی ممبر تھا, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا بھی ممبر تھا, اور مجھے پتا تھا کہ جب وہ کہیں گے تو اس کی ویلیو ہوگی, ہم خود جائیں گے تو اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو ہم نہیں گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے منسٹری آف ہاؤسنگ بیسیکلی ڈیلز ود دا کوڈس, فارملی منسٹری آف ہاؤسنگ کوڈس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو منسٹری آف ہاؤسنگ نے یہ ٹاسک دیا سم ہاؤ نیسپاک کو. نیسپاک واز اے کنسلٹنٹ. نیسپاک کو کہا کہ آپ یہ So they asked NESPAC to develop the code. NESPAC was a consultant, اور NESPAC ہے ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پر کوڈ ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری NESPAC کو نہیں دے سکتے, چونکہ NESPAC ایک سیمی گورنمنٹ قسم کا ادارہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس کو انگیج کر دیں گے اور یہ کوڈ یہ لوگ بنا لیں گے. تو نیسپاک نے لوگوں کو انگیج کیا اور اپنے جو ان کے پاس ایکسپرٹس تھے ان کو کہا کہ آپ کوڈ بنائیں. تو
جب نیسپاک نے کوڈ بنا لیا تو منسٹری آف ہاؤسنگ تو بیسیکلی کسٹوڈین آف دا کوڈ از منسٹری آف ہاؤسنگ. منسٹری آف ہاؤسنگ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے کوڈ کے میٹرز کو منسٹری آف ہاؤسنگ ڈیل کرتی ہے, کیونکہ ہاؤسنگ منسٹری ہے اور منسٹری کے پاس چونکہ پیسہ ہوتا ہے تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں, تو کوڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ریسورسز چاہیے تو وہ انگیج نہیں کر سکتے, دے کی ناٹ ہائر پیپل. تو منسٹری آف ہاؤسنگ نے ریلیز کیے اس وقت 2.5 کروڑ روپے, 2.38 کروڑ انہوں نے ریلیز کیے کہ اس پہ ہم کوڈ بنائیں گے, اور وہ پیسے انہوں نے ریلیز کیے نیسپاک کو. پورے تو ریلیز نہیں کیے لیکن پارشلی ریلیز کیے. نیسپاک نے وہ کوڈ بنا لیا. جب وہ کوڈ بن گیا تو منسٹری آف ہاؤسنگ نے اب یہ کہا کہ جب کوڈ بن گیا تو ہو ول اون دا کوڈ, کوڈ استعمال کون کرے گا؟ کوڈ ول بی یوز تھرو پاکستان انجینئرنگ کونسل. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کہا کہ یہ کوڈ آپ نے بنا تو لیا لیکن ہم اس کو اون نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے اس کو ویٹ نہ کر لیں. تو اس ایکسپرٹ کمیٹی میں اس وقت 7 بندے شامل تھے, 7 پیپل, 5 فرام دی ایجوکیشن سیکٹر اور 2 اس میں کنسلٹنٹ تھے, سارے پی ایچ ڈی تھے, 2-3 آرمی کے لوگ تھے اس میں. تو اس میں جب ہمیں وہ کوڈ نے بھیجا کہ اس کو آپ, تو وہ منسٹری آف ہاؤسنگ ایگریڈ کی بس ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. نیسپاک والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ یونیورسٹیز کو یا جو آپ کی کمیٹی ہے ان کو آپ بھیج دیں. تو کوڈ ہمیں بھیجا. جب کوڈ ہمیں بھیجا ہم نے اس کو ویٹ کیا, ہم اب چلے گئے اسلام آباد میں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ہماری میٹنگ ہوئی. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل میں جب میٹنگ ہوئی وہ کوڈ چونکہ ان سے پہلے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ سرحد انٹرم بلڈنگ کوڈ ہمارا ادھر بن چکا تھا, SIBC اس کو ہم کہتے تھے. تو سرحد انٹرم بلڈنگ کوڈ جب ہم ڈیولپ کر رہے تھے تو اس کے لیے ہم نے کافی سارے کوڈ اسٹڈی کیے, جیپنیز کوڈ, نیوزی لینڈ کوڈ, ایون انڈین, نیپالیز, ہر کوڈ جو ہمیں ملا اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. اور اس میں ایک کوڈ ہم نے ٹرکی کوڈ بھی اسٹڈی کیا. اس دوران اس کوڈز کی اسٹڈی کے دوران مجھے پتا چلا کہ اوریجنل کوڈ واز اونلی امریکن کوڈ, اوریجنل کوڈ جو کسی سے کاپی نہیں ہوا ہے. باقی سب کوڈ جدھر بھی ہیں کہیں نہ کہیں سے انڈین نے پرانے سے کاپی کیا ہے, انڈین اسٹینڈرڈ, اور اوپر صرف اپنا نام لکھ کے چھاپا کیا ہے, اور کچھ جگہوں پر انہوں نے بڑی سخت غلطیاں کی ہے. میں انڈیا گیا تھا 2012 میں, تو اس میں ادھر روڑکی یونیورسٹی انڈیا کی بہت ٹاپ یونیورسٹی ہے. تو اس میں پروفیسر جو تھے ان کے ساتھ میں نے کہا اتنا کوڈ ڈیٹیل میں کون دیکھتا ہے, ہماری تو مجبوری تھی. تو ان کو میں نے کہا آپ کے کوڈ میں تو یہ غلطیاں ہیں, آپ نے یہ کوڈ, انہوں نے کہا ہم نے تو ادھر سے بس لیا ہوا ہے, آپ کو تو پتہ ہے کاپی پیسٹ کیا ہے, اس میں غلطی آ گئی, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اس کو پتہ چل گیا تھا پھر. تو وہ کوڈ جو تھا جس کو نیسپاک والوں نے کہا کہ یہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے, تو بیسیکلی اٹ واز اے ٹرکش کوڈ, اٹ واز اے ٹرکش کوڈ اینڈ اٹ واز اے فل اسٹاپ کاما کاپی پیسٹ کوڈ. کہ کوئی فل اسٹاپ کاما کوئی چیز جو انہوں نے لکھی تھی انہوں نے اس کو بغیر دیکھے سوچے سمجھے بس لکھ دیا, اور اوپر پاک بلڈنگ کوڈ آف پاکستان لکھ دیا. تو میٹنگ میں جب ہم بیٹھے تو سارے کمیٹی ممبران نے کہا کہ بیکاز آئی واز دا ینگسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, ابھی تو کافی پرانی بات ہو گئی, 10 سال 11 سال ہو گئے. تو ہم نے اسے کہا کہ یہ جو ان کا مین جو آدمی تھا اس کا نام میں نہیں لوں گا, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جانتا ہو, تو اس کو میں نے کہا کہ یہ کوڈ آپ نے بنایا ہے یا آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یا آپ نے کیا کیا ہے. تو اس نے کہا نہیں ہم خود بنایا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈسکشن ہوئی تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, پونے 2 گھنٹے گزر گئے. کسی نے کہا کہ اس میں ایک چیپٹر یہ کریں, یہ چیپٹر یہ کریں, کسی نے کہا یہ تو اس میں یہ فیکٹر نہیں ہے, وہ فیکٹر نہیں ہے, یہ فیکٹر. کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں کوڈ کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہے اور ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ہے, 1 ہفتے کا وقت دیا تھا. تو دیر واز اے ٹی بریک آفٹر 1.5 آور ٹی بریک تھا. تو ٹی بریک سے صرف 5-10 منٹ پہلے اس کو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کوڈ خود بنایا. دوبارہ میں نے کہا کہ نہیں آپ نے کاپی کیا ہے کسی سے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے خود بنایا. تو میں نے اسے ٹرکش کوڈ کی کاپی میرے پاس تھی, اس کو میں نے کہا اس کو آپ کاپی کر دیکھ لو. تو بس پھر اس کے بعد کوئی ریزن نہیں تھا نئے کرنے کا. تو اس وقت وہ آدمی جو تھا اس کو تھوڑا سا پرابلم ہو گیا فزیکلی. وہ ایسے ہو گیا جیسے آدمی کوئی بے ہوش نہیں ہو جاتا دیکھ کوڈ کو دیکھ کر.
تو خیر باقی سب پہ سارے لوگ آ گئے کہ کیا ہو گیا. ان کو میں نے کہا یہ تو جو آرمی والوں کی عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، تو دو تین گالیاں بھی دی کہ اس نے کیا ہمارا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس نے ضائع کی. اٹ واز اے کمپلیٹلی کاپی پیسٹ، کچھ بھی اس میں کلاس بھی نہیں تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نے اگر کیا بھی ہے تو کم از کم ایک تو آپ کہہ دیتے کہ میں نے کیا، پھر دوسرا یہ کہ اس کو اپلائی کیسے کریں گے. ٹرکش کوڈ از آلسو اے کاپی بٹ اٹ از اے انکمپلیٹ کاپی آف UBC. تو آج کو آپ کیسے کاپی کریں؟ انہوں نے اب بیچ میں اپنی چیزیں بھی ڈالی ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے اس کو اپلائی کرتے کیسے نہیں کرتے. ڈیفینیشنز کہیں پر انہوں نے اپنی کی ہے، کہیں کچھ کیا، تو اس کو آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ ہماری یونیورسٹیز میں تو ہم ACI کوڈ اور UBC پڑھاتے ہیں، اور ادھر آپ ٹرکش کوڈ دیں گے تو آل آف اے سڈن آپ ایک چیز کو چینج کرتے ہیں، لوگ اس کو کیسے کریں گے؟ تو اس نے پھر کہا کہ میں یونیورسٹی آپ کے پاس آؤں گا، ہم اس کو ادھر مل کر مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ کہانی چلتی گئی اور فائنلی جو ہے یہ ہوا کہ UBC 97 کو ہم نے کہا اڈاپٹ کیا. پھر اس پہ ہماری کافی ڈسکشن ہوئی کہ جب آپ UBC 97 کے اوپر بلڈنگ کوڈ آف پاکستان لکھیں گے اور اپنا ہیزرڈ زوننگ میپ اس کے اندر ڈال دیں گے تو دور دنیا میں بدنامی ہوگی. آپ اس طرح نہ کریں، آپ اس طرح کریں، آپ ایک پیج بنا دیں، اس پہ آپ لکھ دیں بلڈنگ کوڈ آف پاکستان از UBC 97 ایکسپٹ دس اسمک ہیزرڈ زوننگ میپ وچ از اٹیچ ہیئر. بس تو ایک پیج کافی ہے. ان کو 2 کروڑ 38 لاکھ روپے دیے تھے. اس کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا کوڈ بنانا ہے، کیونکہ منسٹری آف ہاؤسنگ والوں کیا پتا، منسٹری آف ہاؤسنگ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کاپی پیسٹ ہوا ہے. تو پھر ہمیں انہوں نے بلایا لاہور ہیڈ آفس میں، نسپاک کے ہیڈ آفس میں. نسپاک کے ہیڈ آفس میں لاہور انہوں نے جب ہمیں بلایا اور ہم بیٹھ گئے تو ان کو میں نے کہا یہ آپ ظلم نہ کریں، یہ کاپی پیسٹ اگر آپ نے کرنا UBC 97 کا تو یہ پوری دنیا میں بدنامی ہوگی. آپ اس کام کو کیوں کرتے؟ اگر پیسے آپ نے لینے تو ویسے بھی لے سکتے ہیں آپ. تو ادھر منسٹری آف ہاؤسنگ کا سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے پیسوں کا؟ اس کو میں نے کہا آپ یہ کاپی پیسٹ ہے تو سارا ہے، اس کو آپ کو 2 کروڑ 38 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں ان کو. اس نے کہا ٹھیک، بس نے نوٹ کر دیا. بہرحال پیسے ان کو نسپاک کو پھر بھی مل گئے. دس از سیٹ پارٹ آف دا اسٹوری کہ پیسے نسپاک نے پھر بھی لے لیے، کوڈ سارا نقل شدہ UBC 97 کا، اور ہیزرڈ زوننگ میپ جو تھا وہ 5 بندوں نے بنایا ہیزرڈ زوننگ میپ. اینڈ دس از دا اونلی کنٹریبیوشن آفٹر دی ارتھکویک. اور یہ بہت ٹھیک ہے، اچھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے بیس پر 2 کروڑ 38 لاکھ روپے نہیں لینے چاہیے تھے. یہ نسپاک نے کیا ہے. یہ میں نے آپ کو ساری کہانی اس لیے سنا دی کہ آپ کے پاس یہ کہانی آپ کو یہ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہسٹری ہے. دس از ہسٹری آف دا کوڈ. تو یہ کوڈ کی تاریخ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری کوڈ کی کیا تاریخ ہے اور اس میں کس نے کیا کردار ادا کیا ہے. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% آف دس کوڈ میں جو کام تھا وہ ہم نے اکیلے کیا ہے. باقی لوگ آتے گئے جاتے گئے، وہ بس زبانی جمع خرچ ہوتے گئے، اور اس میں یہ ساری چیزیں پھر برک میسنری کا جو تھا، پھر ہم نے مختلف کمیٹیز اس کی بنائی. پھر اس میں جو ایک ابھی آپ کو پتہ ہے دیر از اے ہیوج مس میچ اس وقت جو تھا، جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ آپ UBC 97 کے بیس پر جب یہ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ ای کی ڈیفینیشن جو ہے ارتھکویک ای جو ای لگتا ہے اس کی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا 1 ای، اس ای کی ڈیفینیشن جو ہے ارتھکویک کی ڈیفینیشن، یہ ڈیفینیشن بھی اسی کوڈ سے آپ کو لینی پڑے گی جس کوڈ کا آپ لوڈ کمبینیشن استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ ACI کا لوڈ کمبینیشن استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ای جو ہے دیٹ ای از ناٹ ڈیرائیوڈ فرام دی UBC 97. دس از اے ہیوج مس میچ. اس کو ہم نے جب پن پوائنٹ کیا تو ایک AIT میں ایک پروفیسر ہے نویدن، اور اس کا نام ہے لاہور کا، بہت قابل ہے. سیف 2000 اور ٹیپس کی ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. سیف تو خاص طور پہ سیف میں جو ڈرافٹنگ ہوتی ہے، یہ ڈرافٹنگ کا ماڈیول اس نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس نے خود اس کا سافٹ ویئر تھا مائکروفیپ کے نام سے، اور ایک 2 گیئر کے نام سے اس کا ایک اور سافٹ ویئر بھی ہے. ہمارا اچھا دوست ہے ادھر یونیورسٹی میں، 2-3 دفعہ کانفرنسوں کے لیے ہم نے اس کو بلایا ہوا ہے. تو اس کو پھر میں نے ایک ای میل کیا کہ یہ تو یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس نے کہا کہ ہاں واقعی مسئلہ ہے، اور اس میں جو ای کا ای پارٹ ہے، ای کی ڈیفینیشن، اس وجہ سے آپ ACI کوڈ کو کبھی بھی UBC 97 کے اندر ڈال نہیں سکتے. تو اب جو یہ لوڈ کمبینیشن کا پارٹ ہے، لوڈ کمبینیشن کا پارٹ، اس میں پھر ہم نے کوڈ میں یہ لکھ دیا کہ جو بندہ UBC 97 کو لاسٹ ٹائم کسی نے کوشچن بھی کیا تھا کہ ہم نے کیوں کیا، ہم نے IBC کو کیوں نہیں کیا. ہم نے UBC 97 کو اس لیے کیا کہ UBC 97 کا جو ان پٹ ڈیٹا تھا وہ تو ہیزرڈ زوننگ میپ کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا کہ آپ کے پاس 5 زونز ہوں تو آپ UBC 97 کے مطابق
انالیسس کر سکتے ہیں، بیس شیئر اور فورسز معلوم کر سکتے ہیں. لیکن آئی بی سی کے چند ہم نے کچھ تیار کیے ہیں تاکہ اگر کل کو آئی بی سی ہم اڈاپٹ کر لیں تو آپ کو کم از کم آئی بی سی سے فیملیئر ہوں. تو اس پہ تھوڑا سا کام ہم نے کیا، آپ کو میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دکھا دوں گا. ابھی تک آئی بی سی ہم اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ آپ آئی بی سی سیکھ لیں گے تو اس کا کیا کریں گے، کیونکہ آئی بی سی کے پہ آپ اگر ڈیزائن کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ جو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان ہے یہ کیبنٹ اور اسمبلی سے اپرووڈ کوڈ ہے، یہ ایک فارمل کوڈ ہے. اگر کہیں آپ غلطی کر لیں گے اور کورٹ میں آپ چلے جائیں تو وہ آئی بی سی کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا بلڈنگ کوڈ آف پاکستان جس کے اوپر اپرووڈ لکھا ہوا ہے بی سی پی. حالانکہ اس کے اندر یو بی سی ہے سارا، میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا، لیکن چونکہ وہ تو اپرووڈ ہے، اب لیگل کوڈ ہے، تو اگر آپ نے اس کے مطابق نہیں کیا ہوگا تو آپ کو جیل میں ڈالیں گے. کیا آپ نے آئی بی سی پہ تو نہیں کیا ہے، آئی بی سی پہ کیا ہے اور آپ کو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان پہ کرنا چاہیے تھا. بلڈنگ کوڈ آف پاکستان اور اے سی آئی اس میں وہ مس میچ ہے. تو اب ہمارے لیے راستے بند ہو گئے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اے سی آئی کوڈ کے لیٹسٹ ورژن نہیں پڑھا سکتے. تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا، یہ ہم نے کوڈ میں پھر 2009 میں ان کو پرپوز کیا اور لکھ دیا، وہ آ گیا کوڈ میں پھر کہ اب ہم جو ڈیزائن کریں گے تو لوڈ کمبینیشن اور اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر یہ ہم یو بی سی کے لیں گے، اور ای کو بھی ارتھکویک یو بی سی 97 کا جس طرح ڈیفائنڈ ہے وہ بھی لیں گے. باقی ڈیزائن جو ہے ہم اے سی آئی پہ کریں گے، باقی ڈیزائن اے سی آئی پہ کریں گے. صرف 3 کام ہم کریں گے، لوڈ کمبینیشن، اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر اور ای کی ڈیفینیشن. دیٹ ول بی ٹیکن فرام دا یو بی سی 97 وچ از بلڈنگ کوڈ آف پاکستان. اور باقی جو ہم ڈیزائن کریں گے تو وہ ہم اے سی آئی کوڈ کے مطابق کریں گے. اب آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے تو کوشچن کر لیں. سر آپ نے کہا کہ جو سیزننگ کا جو میپ ہے یہ اس میں 5 لوگوں کی کنٹریبیوشن کی تھی، وہ کون جی اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ 5 لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا نا سر؟ ہاں تو وہ کون تھے سر؟ جیولوجسٹ تھے یا ہاں، اس میں ایک میں تھا اور ایک نسپاک کا جو سیسمالوجسٹ تھا، ایک قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک لیڈی ریسرچر تھی اس وقت، اب تو پروفیسر ہے، مونالیزا اس کا نام تھا، ایک وہ تھے، اور ایک ہمارے ادھر سینٹر آف ایکسلنس ان جیولوجی کا جو اب یونیورسٹی آف پشاور کا وی سی ہے آصف خان، ایک یہ تھا، اور 5واں کراچی یونیورسٹی کا سروش لودھی تھا. تو مین کام اس میں جاوید ایک آدمی ہے، جاوید، ڈاکٹر جاوید، اس نے کیا تھا اور مونالیزا نے کیا تھا. اور ہمارے ساتھ چونکہ ان کا فیلڈ انجینئرنگ نہیں تھا، وہ سیسمالوجسٹ تھے، تو انہوں نے شروع میں 0.89 جی نکالا تھا، 0.89 جی. تو 0.89 جی کا زور تو ہم جانتے ہیں نا، 0.89 جی میں کتنا زور ہے. تو ہم نے پھر اس کو کہا کہ اس کا گزارا کریں، تھوڑا کم کریں. تو ہم نے اس کو پھر انجینئرنگ کے لحاظ سے کر دیا، کیونکہ انہوں نے میں نے کہا ملین اضافی عرض کیا کرتے ہیں، آپ ریئلسٹک بات کریں نا، اس دنیا کی بات کریں، اس دنیا کی بات نہ کریں. تو پھر ہم نے اس میں یہ کنٹریبیوشن کیا تھا، کیونکہ کیلکولیشن سارے انہوں نے کی تھی، لیکن انجینئرنگ سائڈ جو ہے ہم نے پھر اس میں ان پٹ دیا تھا ان کو، کیونکہ ان کو تو انہوں نے بس ڈال دیا اپنے اس میں سافٹ ویئر میں، پروگرام میں. تو جی اینی ادر کوشچن اس میں؟ سر اس میں جو زونز ہیں اور اس میں انہوں نے ایک سچویشن بھی دی کہ ہم یہ اڈاپٹ کریں گے نا 28 فار ایگزامپل. تو سر اس کی پروبیبلٹی انہوں نے کیا لی ہوئی ہے، مطلب پروبیبلٹی آف ایکسیڈنس کیا ہے؟ 10% ہے نا. 10%. ہاں، فار 50 ایئرس. 50 ایئرس. یہی تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کوڈ کا یہ بھی بن گیا نا کہ آئی بی سی میں جو میپ ہے وہ 2500 ایئرس کا ریٹرن پیریڈ، اس کا ریٹرن پیریڈ 475 ایئرس. اس کی پرابیبلٹی آف ایکسیڈنس 2% ہے، اس کی 10% ہے. تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے اس میپ کا اس کے ساتھ سچ بن تو سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ پرابلمز آتے ہیں. ہم نے اس پہ کافی کام کیا ہے، اب نیکسٹ لیکچر میں موقع ملا تو آپ کو بتا دوں گا. وہ پتہ نہیں آپ اس کو سمجھیں گے بھی یا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دوں گا کہ جب لاسٹ 2 سال پہلے یونائٹڈ نیشن کا ایک فنڈ ریلیز ہوا کوڈ کے ریویژن کے، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے نا، پاکستان انجینئرنگ کوڈ کے پاس کیا کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم کوڈ کے یہ کرتے وہ کرتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ایک بندہ جاتے اسلام آباد یا کراچی سے کوئی بندہ اس کا ٹی ڈی تو کم از کم ادا کرے. ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی سینٹ نے، تو سینٹ کا جو چیئرمین ہے موجودہ، اس کا کیا نام ہے، رضا ربانی، اس نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ہمارے جو کوئی بلڈنگ گر گئی تھی لاہور میں، تو اس میں کس کو جرمانہ کرے، کتنا تو ہمارے پاس کوئی قانونی نہیں ہے اس کا. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، میں بھی مجھے بھی ممبر بنایا کہ آپ اس میں ایک پینلٹی آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ اگر انجینئر غلطی کرے گا تو یہ پینلٹی ہوگی، یہ ہوگا تو یہ.
اس کے لیے ایک کمیٹی بنی. ہم اس کے لیے آتے جاتے تھے مفت. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے مجھے کوئی 8 مہینے کے 9 مہینے بعد پھر TDA کا بل بھجوایا, یعنی کہ وہ ریلیز کیا, اور اس میں بھی آخری تاریخ تھی اس کی, جو اگر بینک میں جمع نہ کرتے تو بات ختم ہوتا. تو ان کو میں نے کہا آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, اگر منسٹری آف ہاؤسنگ کو بتائیں یا وہ کریں یا پھر سینٹ خود کرے. اس میں قانون وکیل کی ضرورت تھی, وکیل کیونکہ لینگویج آپ ایسے لیکن کسی آدمی کو جرمانہ کریں گے تو یہ گپ تو نہیں, آپ کیسے جرمانہ کریں گے, لیگل لینگویج ہونی چاہیے. اچھا انہوں نے کہا کہ انجینئر کو آپ انجینئر نے غلطی کر تو آپ اس کو اتنا اسکوائر فٹ. میں نے کہا انجینئر نے غلطی کری تو غلطی کی کوانٹیفیکیشن کون کرے گا؟ اس نے ڈیزائن میں غلطی کی, اس نے انالیسس میں غلطی کی, اس نے SMRF کو فالو نہیں کیا, اس نے کیا کیا ہے تو آپ اس کو جرمانہ کریں. اس نے کہا بس یہ چھوڑیں جی ان باتوں کو, بس غلطی کر لی تو جرمانہ کریں, پھر دیکھا جائے. تو بہرحال جی فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ سرکاری جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ایکسین SDO کمیشن ہوتی ہے, ہاں, اور جس کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے تو وہ یا تو کانٹریکٹر میں کام کرے گا یا کنسلٹنٹ میں کرے گا. اگر یہ افسر کانٹریکٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ کمیشن لے رہے ہیں صحیح, اس سے کام نہیں کرے, تو اس حالت میں پھر اس انجینئر کو کیا کرنا چاہیے جو کانٹریکٹر کے ساتھ؟ کیا مطلب کیا کرنا چاہیے؟ کوالٹی پہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. نہیں, کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, جاب اس کو چھوڑنی چاہیے لیکن کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کرے. ایک تو اس کے پیسے حرام ہو جائیں گے جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے, اور ایک ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ رپورٹ کرے کہ یہ تو اس طرح کام ہو رہا ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں. اگر اسٹرکچر کے ساتھ یہ کوئی ہو جاتا ہے حادثہ, اگر کیس ہوتا ہے یا اس طرح کچھ, تو اتھارٹی تو ان کے پاس ہے جو کلائنٹ. اس میں ہم نے کافی انویسٹیگیشن کا میں ممبر رہا ہوں, گورنمنٹ انسپیکشن کمیٹی کا بھی ممبر رہا ہوں میں کافی عرصہ. یہ اس میں جو یہ اس کو لائن ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں, جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس چیز کو, اصل میں وہ ٹھیکیدار کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے. جب اس کا بل پاس ہوتا ہے نا, تو یہ انگریزوں کے وقت سے یہ قانون آ رہا ہے, تو ایکسین اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو بل ریلیز کرے. ایکسین جب اس کو بل ریلیز کرتا ہے, یہ سارے CW ڈپارٹمنٹ میں ایکسین ایک کی پوسٹ ہے, ایسی میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ایک یا پھر چیف انجینئر یا ایکسین ہے بس, باقی درمیان میں نیچے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے پھر. تو اس لیے اس میں ایکسین جو ہے وہ اس کے پاس وہ جو فائنل بل کا آتا ہے نا, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سارا کہ اس کی کوالٹی وغیرہ ساری چیزوں کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, تو وہ سائن کر دیتا ہے. تو وہ اس کے لیے پھر ہم نے کتنے ایکسچینج کو جرمانہ کیا ہے اس کے بیس پر جرمانہ. اور کہ جرمانہ ان کے لیے کیا چیز ہے, وہ اتنے کمیشن لیتے ہیں, کہتے جرمانہ لے لیں. ہم نے کیا ہے جرمانہ. یہ مانسیرا کا ہاسپٹل جب ڈیمیج ہوا تھا تو اس پہ ہم نے, اور ٹھیکیدار, اور انہوں نے کیا کیا تھا, جو گورنمنٹ انسپیکشن کمیٹی تھی تو اس نے چیف انجینئر کو, سیکرٹری کو, CNW کو تو اپنے لوگوں کو کس طرح پتہ تھے, تو ایک مجھے رکھا انہوں نے. تیسرا جب مجھے رکھا تو انہوں نے, ہم جب انٹرویو کر رہے تھے تو ٹھیکیدار کے دمکی ابھی دے رہی ہے. میں نے کہا ٹھیکیدار اس کے آپ سارے کاغذات لاؤ. تو ٹھیکیدار نے جو کام کیا تھا وہ سرٹیفکیٹ تھا, اس کو میں نے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, میں نے کہا بس سرٹیفکیٹ لے آؤ. جب لے آیا تو میں نے کہا ایکسین کو پکڑو, اس کو کیوں پکڑتے ہو, اس نے اگر دھوکہ کیا ہے تو اس کو تو سرٹیفائی کیا گورنمنٹ نے, تو آپ کے ایکسین کو امپلائی اس لیے کیا کہ یہ دھوکہ نہیں کرے گا, تو ایکسین کو پھر ہم نے جرمانہ کیا, ٹھیکیدار کو نہیں کیا. بعد میں اس ایکسین کا پروموشن بھی ہو گیا. جی کیا چیز, اس میں بس یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے, میرا تو یہ مشورہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جتنی آپ بہتری لا سکتے اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو بغیر نوکری کے بھی آپ نہیں کر سکتے نا, کہاں یہ فراڈ تو ہر جگہ پر ہو رہا ہے. تو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں, ٹھیکیدار کو کنونس کرے کر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ اس میں پکڑی جائیں گے, کس طرح کوئی چیز کرے تاکہ وہ کم از کم اتنی بیر منیمم جو کوالٹی ہے اس کو رکھے. ٹھیک ہے. اچھا اب جی سر, یہ جو ابھی آپ سے جو ایک ہیزٹ میپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کا انٹرنل پیریڈ جو ہے وہ 500 ایئرس, تو لیٹ سپوز اگر ایک سینسیٹیو بلڈنگ ہے, ایٹامک ریئیکٹر ہے یا اس طرح, تو وہ تو پھر ہم اس میپ کو فالو نہیں کر سکتے. نہیں, اصل میں جو ڈیزائن کے پروسیجرز ہیں نا, تو اس میں ایک ڈیزائن پروسیجر ہے جنرک اور ایک ہے اسپیسیفک.
سائٹ اسپیسیفک کے لیے آپ سائٹ اسپیسیفک ڈیٹا سے آپ، میں نے 2 کام کیے ہیں اٹامک انرجی کے لیے. چشمہ کا جو نیوکلیر پاور پلانٹ نیا بن رہا تھا اس کا میں نے کیا ہے. اس میں یہ میپ اس کے لیے اپلیکیبل ہی نہیں ہے، اس پر ہمارے کوڈ بھی اپلیکیبل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سائٹ اسپیسیفک سائزمک ہیزرڈ اسسمنٹ میپ، سائٹ اسپیسیفک اور سائٹ اسپیسیفک اسپیکٹرا، سائٹ اسپیسیفک ٹائم ہسٹری. اس میں ہم نے 30 بور کیے، 30 بور بہت ویسینٹی کے اندر، اور تقریباً 90 فیٹ ڈیپ ہم نے بور کیے. اس کا سائل ڈیٹا ہم نے لیا، اور جتنا قریب کے پوٹینشیل تھے ایونٹ جنریشن پوٹینشیل جو کہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے اس کے اوپر ڈالا، اور اس کے امپلیفیکیشن کو ڈی امپلیفیکیشن کو ہم نے کنسیڈر کر کے اپنا اسپیکٹرا بنا کے اس کو دیا. اٹ از نتھنگ، یہ میپ تو اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہو سکتا. ایک ہم نے کام کیا، اور کراچی میں ایک KPT ٹاور بن رہا تھا کراچی پورٹ ٹرسٹ والوں کا، 125 سٹوری کا، ابھی بنا نہیں ہے یہ کافی، لیکن اس کا کوئی 5-6 سال ہو گئے. اس کو ان کے لیے بھی ہیزرڈ اسسمنٹ اسٹڈی ہم نے کی تھی. Okay, so we were discussing the building code of Pakistan, which is basically UBC 97, and the mismatch, I hope you learned a lot on the code. اب جو UBC 97 نے ایک تو شروع میں جن لڑکوں نے مس کیا ہے، تو یہ 2 باتیں دوبارہ آپ کو کہہ دوں کہ UBC 97 کے چیپٹر 16 12.2.1 یعنی چیپٹر 16 میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کمبینیشن نظر نہیں آئیں گے. یہ کمبینیشن آپ کو نظر آئیں گے چیپٹر 19 میں. چیپٹر 19 ہے ری انفورس کنکریٹ میں، ری انفورس کنکریٹ اسٹرکچر، جو کہ پورے کا پورا ACI 1899 کوڈ انہوں نے کاپی کیا اور پیسٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے. یہ 2006 کے بعد امریکہ میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح کام نہیں کریں گے، کدھر سے ڈال کدھر ڈال، یہ کیا فائدہ ہے. بس انہوں نے ایک پیج اب ڈالتے ہیں بائی ریفرنس، بجائے کہ آپ چیز کا والیوم بڑھائیں. یعنی آپ UBC 97 کو دیکھیں نا تو اس میں آدھا تو ACI 1899 پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کام ہم نہیں کریں گے، بلکہ بس ایک پیج کریں گے. جس طرح میں نے آپ کو کہا، میں نے مشورہ دیا تھا نسپاک کو کہ آپ یہ کام کریں، ایک پیج کیوں نہیں ڈالتے خواہ UBC 97 میں. آپ نسپاک نے کیا ہے، انہوں نے 16 کے بجائے 5 کر دیا. یہ چیپٹر 5 ہے، یعنی 16-19 ہے نا، تو انہوں نے کہا 5019.2، بس یہ 5 کا 5 کیا ہے. چیپٹر 5 جو ہے اب ہمارے کوڈ کا چیپٹر 19 ہے، اور باقی چیپٹر میں بس صرف یہ 8 کیا ہے. کوئی لڑکے بٹائے ہوں گے کہ آپ اس کی کاپی پیسٹ کر کے اس کے صرف سیکشن چینج کریں. تو اب جو یہ لوڈ کمبینیشنز ہیں، یہ UBC 97 جب بن رہا تھا تو اٹ واز 1999. اس وقت ACI کوڈ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم یہ لوڈ کمبینیشن جو ہمارے گریویٹی کے ہیں، یہ 1999 تک 1.4D + 1.7L تھے. 2002 میں یہ پہلی مرتبہ ریوائز ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ اس طرح تھے، اور اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر بھی یہی تھے. تو UBC 97 نے کہا کہ جب اب یہ چینج کرے گا 1 سال بعد، تو میں ابھی سے کیوں چینج نہ کروں. تو انہوں نے اس وقت سے 1.2 1.6 ڈال دیا تھا. اگر آپ چیپٹر 16 دیکھیں UBC کا تو اس میں 1.2 1.6 ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ ری انفورس کنکریٹ اسٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہوں اور ارتھکویک کے لیے کر رہے ہوں تو پھر آپ کے گریویٹی لوڈ کمبینیشن 1.4D 1.7 ہوں گے. یہ بات ہے، اس وجہ سے یہ میں نے یہ کمبینیشن لکھے کہ ہم ری انفورس کنکریٹ پڑھ رہے ہیں اور ارتھکویک کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ اس کو، اگر آپ ارتھکویک کے لیے ڈیزائن نہیں کر رہے ہیں تو UBC 97 بھی 1.2D + 1.6 پر آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کر لیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سر ہم مطلب ایسے تو زون ہو تو اس میں. اچھا، اب اس نے UBC 97 نے اوور اینڈ ابو کیا کہہ دیا؟ اوور اینڈ ابو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ارتھکویک کی کمبینیشن استعمال کرتے تو آپ ایک فیکٹر 1.1 کا اس کے اوپر اور لگا دیں. یہ UBC 97 نے بڑی زیادتی کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ 10% مزید بڑھانا کافی لوڈ بڑھائے تھے، خواہ مخواہ چیز کو مہنگا کر دیتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 1.1 لیکن اب مجبوری ہے ہمارے، چونکہ کوڈ کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اچھا، جب ہم UBC 97 کو اڈاپٹ کر رہے تھے تو اس میں انٹرنیشنل کوڈ کونسل ہے، ICC اس کو کہتے ہیں امریکہ میں، ICC. اس کو انفارم کیے بغیر آپ اس قسم کا کام نہیں کر سکتے. ملکی لیول پر آپ چھوٹے موٹے لیول پر چوری کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی چوری کہ اب سارا کوڈ اٹھا کے اس میں ڈال دیا. تو ان کو ہم نے بلایا، ان کو ہم نے ای میل کیا، وہ آ گئے، ان کے کمیٹی کے ممبر بھی آ گئے انٹرنیشنل کوڈ کونسل کے. انہوں نے ہمیں الاؤ کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی. انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ٹھیک ہے آپ UBC 97 کو کرنا چاہتے تو آپ کریں، فری آپ کاسٹ کریں، لیکن آپ کوئی چینج نہیں کریں گے. اس میں کوئی چینج آپ لوگ اپنی طرف سے نہیں کریں گے. ہاں بس میپ آپ کا ہے، میپ ڈالیں، کوئی اور چینج نہیں کریں گے. اگر آپ نے چینج کرنا ہوا تو پھر ہمیں انفارم کریں گے، ورنہ پھر ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے. تو ابھی آج کل دوبارہ یہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم UBC 97 سے جان چھوڑا کر IBC میں چلے جائیں. اور بعض لوگ کنسلٹنٹ کراچی میں مجھے ای میلیں کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگ اس کے ممبر ہیں تو آپ UBC 97 کو IBC سے ریپلیس کریں.
اور UBC is a dead document اور وغیرہ وغیرہ. UBC 97 is, there is no doubt it is a dead document, but اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے. یہ غلط نہیں ہے. لوگوں نے تو اس سے پہلے 100 سال پہلے بھی ڈیزائن کی, وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایک چیز ختم ہو گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط تھا, بس اس کو ایک اور ریسرچ کی جو فائنڈنگس ہے اس کو ریپلیس کیا گیا ہے. تو اب کام اس پہ ہو رہا ہے کہ اس کو IBC سے ریپلیس کریں. تو یہ اس میں 1.1 کا فیکٹر ہے, بس اب یہ ہماری مجبوری ہے اس کو ہم نے لگانا ہے. ہاں, اس کمبینیشن کے اوپر آپ لگائیں گے. اینڈ دین دا ڈیفینیشن آف ای. اب یہ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن کہ ای کیا چیز ہے ایز پر UBC 97. ای اصل میں از رو انٹو EH پلس EV. E consists of two components. One component is horizontal and the other is vertical. Vertical component کے لیے یا تو آپ ڈیزائن کرو, جو کہ جس طرح نئے کوڈز میں ہے, یا اگر آپ ڈیزائن نہیں کرتے تو vertical component ایکسلریشن کا کرتا کیا ہے بلڈنگ کے ساتھ. ہم نے گریویٹی لوڈ کے لیے جو کہ نیچے ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتا ہے گریویٹی, اس کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے ڈیڈ لوڈ اور لائیو لوڈ پہ, جو کہ 1G, اس کو ہم کہتے ہیں 1G انوائرمنٹ. 1G انوائرمنٹ میں ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے گریویٹی لوڈ جو نیچے ایکٹ کر رہا ہے. ورٹیکل ایکسیلریشن بلڈنگ کو یا اوپر اٹھائے گا یا نیچے اس کو پش کرے گا, اوپر نیچے اٹھائے گا. جب بلڈنگ کو اوپر اٹھائے گا تو اس وقت 1G انوائرمنٹ آپ کا چینج ہو جائے گا. اگر 0.2G ایکسیلریشن ہے تو 0.8G انوائرمنٹ میں آپ اس کا چلے جائیں گے. اگر 0.5G ہے تو آپ 0.5 mg, یعنی آپ کا جو ویٹ اس ہوگا ایٹ دیٹ پرٹیکولر انسٹنٹ آف ٹائم, اس 1-2 سیکنڈ میں بلڈنگ اوپر اٹھ گئی تو اس وقت 1G میں آپ نہیں ہیں. اس وقت آپ 1 - 0.5 پوائنٹ جتنا بھی ورٹیکل ہے اس G میں آپ کام کر رہے ہیں. اس کے بڑے امپلیکیشنز ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. تو آپ جب ورٹیکل ایکسیلریشن جب بلڈنگ کو اوپر اٹھائے گی تو بلڈنگ کا ویٹ کم ہو جائے گا. جب اس کو نیچے لے جائے گی تو 1G سے 1.5G ہو جائے گا تو ویٹ بڑھ جائے گا. تو آپ یا تو ورٹیکل ایکسیلریشن میں فورس لگا کر اس کو اوپر اور نیچے فورس آپ کے اوپر لگائیں اور اس کو ڈیزائن کریں جس طرح کہ ہم ہارزنٹل فورس لگاتے ہیں, لیکن وہ مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. باؤنڈری کنڈیشنز ہے, کافی ساری چیزیں اس میں. تو اس UBC 97 نے بڑی ہوشیاری سے اس کو ہینڈل کیا ہے. اس نے کیا کہ بس ٹھیک ہے, اگر یہ ویٹ ہی کم زیادہ کرتا ہے تو ہم ورٹیکل ایکسیلریشن کو انڈائریکٹلی ڈیفائن کر دیں گے. تو انہوں نے کیا ایک تو ہارزنٹل کمپوننٹ ہے. ہارزنٹل تو وہی ہے جو آپ اپلائی کرتے ہو, ہارزنٹل تو وہی جو آپ ہارزنٹل اپلائی کرتے ہو. لیکن ورٹیکل کیا ہے, وہ ورٹیکل انہوں نے ڈیفائن کیا ایسے, ورٹیکل ڈیفائن کیا ہے 0.5 CAID. 0.5 CAID. CA آپ تو پتہ ہے آپ کو کوفیشنٹ ہے ارتھکویک کا, I از امپورٹنس فیکٹر اور D از ڈیڈ لوڈ. D از ڈیڈ لوڈ. تو کیا ہو جائے گا, اب یہ ایسے چینج ہو جائے گا, یعنی کہ آپ کا جو E تھا ٹوٹل E, دیٹ ول بی ریپلیسڈ بائی EH پلس 0.5 CAID. کریکٹ. اب اس کے اوپر 1.1 کا فیکٹر بھی لگ گیا, اس کے اوپر بھی 1.1 کا فیکٹر لگ گیا, جو ارتھکویک کی کمبینیشن صرف اس پر لگے گا. اچھا, اس پر ان دونوں پر نہیں لگے گا, ارتھکویک کی کمبینیشن پر, ان دونوں پر. تو ان دونوں یہ 2 ارتھکویک کی کمبینیشن ہے اور پلس مائنس میں ہے, یہ پلس مائنس میں ہے. اس کو آپ یاد رکھیں 1.2D پلس 0.5 پلس مائنس 1E 0.9D پلس مائنس 1. اس میں لائیو لوڈ نہیں ہے. دس لوڈ کمبینیشن از ٹو ریپرزینٹ بیسیکلی اے سینیریو ویئر دیر از نو لائیو لوڈ آن دا بلڈنگ. جب لائیو لوڈ کچھ بھی نہیں ہوگا بلڈنگ میں, پاسبل ہے کہ اسکول ہے, ہاسپٹل ہے, تو اس میں ہاسپٹل نہیں اسکول ہے تو اس میں تو لائیو لوڈ رات کو نہیں ہوگا. تو یہ ممکن ہے رات کو کہا جائے کوئی لائیو لوڈ ہی نہ ہو, کیونکہ لائیو لوڈ کے بڑھانے سے کالمس جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو وہ پاسبلٹی کہ لائیو لوڈ بالکل نہ ہو اور ڈیڈ لوڈ بھی 10% کم کر دیا. اگر آپ نے کچھ اوور ایزمپشن کی ہوئی ہے اپنے ڈیڈ لوڈ میں تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے اور ریئلسٹک ڈیڈ لوڈ آ جائے ایٹ دیٹ انسٹنٹ آف ٹائم جب بلڈنگ کو ارتھکویک ہٹ کرے گی رات کو, تو وہ اس میں یہ سینیریو لیا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر آپ لوڈ زیادہ کریں گے تو کالم تو لوڈ زیادہ کرنے سے آپ کو پتا ہے کہ اس کے انٹریکشن ڈائیگرام میں لوڈ بڑھانے سے اس کی بینڈنگ مومنٹ کیپیسٹی اچھی ہوتی ہے, ٹینشن کنٹرول ریجن میں, کمپریشن کنٹرول ریجن میں نہیں. تو اس میں یہ 0.5 CAID آ گیا, اس کو آپ ادھر ڈال دیں. جب اس کو آپ ادھر ڈال دیں گے تو لیٹ سے زون 2B کے لیے ہم اس کو اگر کرنا چاہیں, فار زون 2B سائل ٹائپ از D, امپورٹنس فیکٹر 1. لیٹ سی واٹ ہیپنڈ ود دا کمبینیشنز. 1.1 into 1.D یہ دونوں, یہ ایک ایکویشن ہے. اس میں آپ دیکھیں 0.5 CA ول بی بیکم 0.28. CA 0.28 ہو جائے گا. زون 2B میں اگر SD ٹائپ سائل ہے تو یہ 0.21. I امپورٹنس فیکٹر 1 ہو جائے گا. یہ 0.5 جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا
اور 1.1 کے ساتھ فردر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو اٹ ول بیکم پلس مائنس 0.154D. کریکٹ؟ تو اب یہ ڈی کیا ہوگا, یہ اس ڈی کے ساتھ جمع ہو جائے گا اور مائنس بھی ہو جائے گا. جب جمع ہوگا تو یہ 1.474D ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو ڈیڈ لوڈ بڑھ گیا, یعنی بلڈنگ نیچے آ رہی ہے, اور 1.160 کو اب بلڈنگ اوپر جا رہی ہے. تو اس میں اب فائنل کمبینیشن آپ کے یہ آئیں گے لوڈ کمبینیشن زون 2B کے لیے. ہر زون کے لیے مختلف ہوں گے. 1.474D پلس 0.55L پلس مائنس 1.1 EH, اور پلس جو ہے پلس مائنس, یہ جو ابھی پلس مائنس ہے یہ ڈائریکشنل ہے, یعنی آپ ادھر سے لگائیں گے ادھر سے لگائیں گے, ایرتھمیٹک نہیں ہے. پلس مائنس وہ ہے 1.160. دو کمبینیشن آپ کے پاس آ گئے, لیکن آئے ایک ہی کمبینیشن سے ہیں. جو پہلے والے کمبینیشن سے اس کے ساتھ اس سے آپ کے پاس دو کمبینیشن آ گئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, آپ دوسرے کمبینیشن پر اس کو ڈال دیں 1.1 into 0.90 پلس مائنس 1, اور یہ چیز دوبارہ آپ ڈال دیں EH پلس EV. تو جب اس کو آپ ڈالیں گے 0.5 into 0.28, اس سے دوبارہ پلس مائنس 0.15 آ جائے گا, اس کو 0.9. 1.1 جب 0.9 سے ملٹیپلائی تو 0.99 بن جائے گا. 0.99D کو جب آپ پلس 0.154 کی جمع کریں گے تو یہ 1.1, دوسرے کو 0.84 کر دے گا. تو یعنی کہ 84% اونلی 84% ڈیڈ لوڈ ہے, اور ارتھ 1.1 ٹائمز ہارزنٹل. ورٹیکل ایکسٹینشن کا کمپوننٹ اب آٹومیٹکلی اس میں آ گیا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. ٹھیک ہے جی. تو یہ فائنلی آپ کے پاس 4 کمبینیشن بن جائیں گی. ارتھکوئک کے 4 کمبینیشنز جو بیسیکلی 2 کمبینیشن سے ڈیرائیوڈ ہے, اور 2 کمبینیشن آپ کے پاس بن جائیں گی گریویٹی لوڈز کی. یہ 6 کے 6 کمبینیشن سے آپ اسٹرکچر ڈیزائن کریں گے, اور اس سے جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا, تو مثلا اگر بیم اور کالم کا ایک کنیکشن ہے, ایک جوائنٹ ہے, اور اس پہ 4 پوائنٹس ہیں ایسے درمیان کا 1 2 3 4, تو ہر پوائنٹ پہ ضروری نہیں ہے کہ ہر یہ ایک کمبینیشن آپ کو میکسیمم بلڈنگ مومنٹ دے دے. یعنی ہر پوائنٹ پہ آپ 6 کے 6 کمبینیشن سے میکسیمم ویلیو معلوم کریں گے بلڈنگ مومنٹ کی اور شیئر فورس کی, جس ایکشن آپ نے کرنے ہیں, اور اس میں سے آپ میکسیمم کو اٹھائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور 4 پوائنٹس پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کمبینیشن, ایک وقت آپ کو ایک کمبینیشن زیادہ ویلیو دے گا, دوسرے وقت آپ کو دوسری کمبینیشن زیادہ ویلیو دے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو پریکٹیکل اپلیکیشن کے ایک ایگزامپل کے تھرو ہم نے کیا ہوا ہے. اچھا, اف یو کمپیئر دیز ود دی لوڈ کمبینیشن آف دا ACI, تو ACI کے لوڈ کمبینیشن یہ ہے, جس میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ لائے لوڈ کا ہے. ارتھکوئک کی کمبینیشن میں اس میں 0.5L کی بجائے 1L ہے, لائے لوڈ کو 1 کر دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور E جو ہے, E کی ڈیفینیشن ایز پر IBC ہے, ہمارے کوڈ کے مطابق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کمبینیشن جو ہے یہ تو بالکل اپلیکیبل ہی نہیں ہے, ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ یہ 2 نیچے کمبینیشن, اس کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ جو اس میں E کی ڈیفینیشن ہے, اس میں تو اس نے EH پلس E والا چکر یہ نہیں کرتا ابھی IBC میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کے اوپر اپلائی ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو صرف یہ فرق بتانے کے لیے کہ آپ اگر ڈیزائن کرنا ہے تو ٹھیک ہے ACI کوڈ استعمال کریں, لیکن آپ نے کوڈ لوڈ کمبینیشن BCP یا BC 97 کے استعمال کرنے ہیں. BCP چیپٹر 7 کین بی یوزڈ فار ارتھکوئک ریزسٹنٹ ڈیزائن آف RC اسٹرکچرز. BCP کا جو چیپٹر 7 ہے یہ اصل میں چیپٹر 19 ہے UBC کا, جو کہ رینفورس کنکریٹ کے اوپر ہے. فار ارتھکوئک ریزسٹنٹ ڈیزائن آف RC اسٹرکچر یوزنگ لوڈ کمبینیشن اسٹرکچرل فیکٹر آف چیپٹر 5 آف BCP UBC 97 load combinations. To maintain compatibility in the usage of BCP code, analysis is done using load combination of UBC 97. Design can be done using UBC 97 design procedure of chapter 19, which is ACI 3. یہ بھی allowed ہے. یعنی آپ کہتے ہیں میں ACI کوڈ کو یہ 2008 جو ہمارا 14 ہے اس کو میں استعمال ہی نہیں کرتا ہوں, میں 1999 کو استعمال, آپ کر سکتے ہیں ایز پر کوڈ آپ کر سکتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں allowed ہیں ہمارے کوڈ میں, یا تو آپ UBC کے لوڈ کمبینیشن کے ساتھ ACI 31899 پہ کریں, بس یہ تو بالکل میچ ہو جائے گا. اور اگر نہیں کرتے تو آپ لوڈ کمبینیشن اور اسٹرکچر فیکٹر UBC کا استعمال کریں, باقی آپ ACI 31814 کا پروسیجر استعمال کریں. مثلا اس میں کیا کریں گے آپ, اس میں یہ کہ ابھی لیٹسٹ کوڈ میں پہلے ہم جو کلیئر اسپیسنگ بٹوین دا بارس ہوا کرتا تھا وہ 1 انچ تھا, اب کوڈ کہتا ہے کہ 1.5 انچ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں, تو اچھی چیز ہے کہ آپ کریں. ہم تو پہلے سے 1.5 انچ لیا کرتے تھے, لیکن ACI 31814 میں بھی آیا ہوا ہے کہ آپ 1 انچ اس کو لیے کہ ایز پر کوڈ.
تو اس قسم کے کام آپ ACI 31814 والے کرنا چاہیں تو nobody can prevent you from doing that. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ لوڈ کمبینیشن کو کیسے اپلائی کریں گے؟ فالوئنگ اسٹیپس آر فالو ٹو اپلائی لوڈ کمبینیشن. دا اسٹرکچر از انالائز فار انمپلیفائڈ لوڈ کیسز سیپریٹلی. آپ اسٹرکچر کو ہمیشہ انمپلیفائڈ انالائز کریں گے. اگر آپ امپلیفائڈ انالیسس کریں گے تو آپ کو کتنے مرتبہ انالیسس کرنا پڑے گا؟ اس لیے آپ کو انمپلیفائڈ انالیسس, یعنی آپ 1D 1L 1E سے انالیسس کریں, بس پھر لوڈ کمبینیشن میں چل رہا ہے. کیونکہ یہ تو لینئر الاسٹک انالیسس ہے تو آپ سپر پوزیشن کر سکتے ہیں. اگر ان الاسٹک ہو تو پھر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ 1D سے انالیسس کریں, 1L سے کریں, 1EH سے کریں. Load effects obtained for each load case are multiplied with amplification factors and combined as per code load combination requirements. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے پاس MD نکلا ایٹ پوائنٹ پر, ML نکلا اور MEH نکلا, تو اس کو آپ لوڈ کمبینیشن میں ڈال کے آپ میکسیمم M معلوم کر لیں, بجائے کہ آپ اس میں 5-6 دفعہ انالیسس کر لیں لوڈ کمبینیشن سے. With this approach, the structure is to be analyzed only for each load case. After analysis, each load combination can be performed with load cases. تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو کراتا ہوں کہ اس میں آپ لوڈ کمبینیشن میں سے اسٹوڈنٹس بہت کنفیوز رہتے ہیں, اس لیے میں آپ کو یہ کراتا ہوں کہ آپ نے ایکچولی اس کو کیسے کرنا ہے, یا اگر سافٹ ویئر کا تو سافٹ ویئر کیسے کرتا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. یہ ایک صرف یہ ایک بے ہے جس میں یہ لوڈ وغیرہ دیے ہوئے ہیں ساری چیزیں, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ سیسمک زون 2B ہے, سائی ٹائپ SD ہے, اور یہ ہمارا ٹپیکل جو ایک ایگزامپل جس کو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں اسی ایگزامپل کو ہم کریں گے. اچھا, فالوئنگ UVC لوڈ کمبینیشن فار زون 2B اینڈ سائی SD آر یوزڈ. ابھی یہ کمبینیشن ہم نے ابھی ڈیرائیو کیے, ان کمبینیشنز کو ہم استعمال کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, سائن کنونشن اس میں بہت ضروری ہے, سائن کنونشن کا ہونا, کیونکہ آپ پلس مائنس کے مطابق کریں گے. تو سائن کنونشن تو آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن کنسسٹنسی ہونی چاہیے. سائن کنونشن ہمیشہ ہمارا اس طرح ہوگا کہ کالم اگر بینٹ لیفٹ ہو, بینٹ لیفٹ کا مطلب یہ ہے, اور بینٹ رائٹ کا مطلب یہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارا کالم بینٹ لیفٹ ہو تو اٹ ول بی ٹیکن ایز پازیٹیو, اور اگر بینٹ رائٹ ہو تو اٹ ول بی ٹیکن ایز نیگیٹو. فار دا پرپز آف ایڈیشن سبٹریکشن نا, ایک پوائنٹ پہ آپ مطلب ادھر جو ہمارا یہ بینٹ رائٹ ہے, یہ بینٹ رائٹ ہے, یہ بینٹ لیفٹ ہے, یہ بینٹ لیفٹ ہے, تو اس کا جو موومنٹ ڈائیگرام آئے گا وہ ایسے ہوگا, دونوں کا سیم آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا لوڈ کمبینیشن یہ کہ ہے بینٹ رائٹ اینڈ دس از بینٹ لیفٹ. ٹھیک ہے, تو اس کی یہ پازیٹیو ہوگا, یہ نیگیٹو ہو جائے گا, اینڈ سو آن. تو اس طرح سے. اچھا, بیم کا کیا ہوگا؟ بیم کا اگر بینٹ ڈاؤن ہے, بینٹ ڈاؤن تو پلس ہوگا, اور اگر بینٹ اپ ہے تو مائنس ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے مطابق جب آپ اس کو بینڈنگ ڈائیگرام آپ نے اس کے مطابق ڈرا کرنا ہے. اگر آپ اس کے مطابق بینڈنگ ڈائیگرام ڈرا نہیں کریں گے تو آپ پلس مائنس میں غلطی کر لیں گے, اور سافٹ ویئر اس کو آٹومیٹکلی ایسے ہی ہینڈل کرتا ہے. سافٹ ویئر کے یہ جو سیف 2000 اور ٹیپ جس طریقے سے یہ بینٹ ڈاؤن بینٹ اپ کو کرتا ہے, اسی طرح سے میں نے آپ کو بتانے کی تاکہ آپ کوئی کنفیوژن نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیں اب بیم میں یہ بینٹ ڈاؤن ہے تو اس کے مطابق بینٹ ڈاؤن ہم یہ پلس لیں گے, یہ بینٹ اپ تو ہم اس کو مائنس لیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ باقی بینٹ اپ اور بینٹ ڈاؤن کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ایک آپ کو یہ سیف 2000 سے ڈیٹا ہم نے اٹھایا ہے 1D کا, 1L کا اور 1E کا اور -1E کا, یعنی اس ڈائریکشن میں آپ نے فورس اپلائی کیا ہے اور اس ڈائریکشن میں اپلائی کیا ہے. تو ہمارے پاس 4 کیسز بن گئے. لوڈ کیس ہمارے پاس 3 ہیں, لیکن یہ ایک لوڈ کیس جو ہے یہ ڈائریکشنل ہے, وہ E کا, وہ ڈائریکشنل نہیں ہے. تو اس ڈائریکشن میں اس ڈائریکشن میں آپ نے اپلائی کیا 1E, تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ گیا. اب جب یہ ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا تو آپ مینولی اس کو لوڈ کمبینیشنز کو آپ اپلائی کریں. سافٹ ویئر تو خود معلوم کر لیتا ہے, لیکن یہ آپ کیسے کریں گے, سافٹ ویئر کیسے کرتا ہے اور اس کے اندر کتنے اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ 1.4D + 1.7L کو اپلائی کریں. تو D کا آپ کے پاس یہ ہے اور L کا یہ ہے. تو آپ جہاں جہاں پر بینڈنگ آپ کے پاس مثلا -43 ہے تو 1.4 سے ملٹیپلائی کریں, یہ -17 1.7 سے ملٹیپلائی, ادھر آپ لکھتے جائیں. تو یہ تو 1.4D + 1.7L کا کمبینیشن بہت آرام سے بن جائے گا, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ آپ کیا کریں, نیکسٹ آپ کے پاس لوڈ کمبینیشن ہے 1.474D + 0.55L + 1.1E. تو آپ 1.474D مثلا یہ 2 ہے, اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, 0.55L یہ 1 ہے, اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, + 1.1E
تو یہ 37 کے ساتھ میں ود دا ریلیونٹ ایرتھمیٹک سائن، پلس ہے تو پلس ہے، مائنس ہے تو مائنس. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ ادھر یہ ویلیو لکھ دیں اس طرح سے. مائنس 1.4 ہے، 1.474 ملٹیپلائی کرے 0.5 اس کا ملٹیپلائی کرے 1.1 اس کا ملٹیپلائی کرے. بیم کا ہے، بیم کا یہ 43 ہے، یہ 17 ہے مائنس، اور یہ پلس 22 ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اس کو کر کے یہ ویلیوز آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی یہ جو ویلیوز ہیں یہ اس کمبینیشن سے نکلی ہیں، اور نیچے کی جو ویلیوز ہیں سیکنڈ یہ اس کمبینیشن سے مائنس سے نکلی ہیں. ارتھمیٹک سائن مائنس، دس از ارتھمیٹک سائن. تو مائنس آپ کو ہر پوائنٹ پہ اب آپ کے پاس ایک ویلیو ادھر ہو گئی اور 2 3 یہ بیم کی ویلیوز، کالم کی ویلیوز 1 2 3 یہ کالم کی ویلیوز. ایک پوائنٹ پہ ابھی آپ کے پاس 3 ویلیوز آ رہی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ اس کمبینیشن سے آ گئی اور 2 سے، اور ہمارے پاس جو ایک اور کمبینیشن ہے 1.14D پلس 1.1E کا اور 0.84D مائنس 1. تو آپ کے پاس ادھر بھی آپ کے پاس 1 2 3 4 اور 5 آپ کے پاس ویلیوز ایک ہی بیم کے اس پوائنٹ پر آ گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کالم کے لیے بھی آپ کے پاس یہ ویلیوز آ گئی. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے مائنس کو بھی اٹھانا ہے اور پلس کو بھی اٹھانا ہے. ایک پوائنٹ پہ مائنس ویلیوز کو جمع کریں گے جو میکسیمم آ گئی، اور پلس والی ویلیوز کو بھی اٹھانا ہے، کیونکہ مائنس آپ کا اوپر بینڈ ہوگا اور پلس آپ کا نیچے بینڈ ہوگا. تو اگر پلس ویلیو آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو بھی لیں گے. اس میں یہ میکسیمم ویلیو ہم پک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میکسیمم ویلیوز کو ہم ادھر پلاٹ کر دیں گے. ان ویلیوز کا یہ سیٹ ہے، یہ اس کو انویلپ کہتے ہیں. اس انویلپ کے لیے ہم اس کو ڈیزائن کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ ان باتوں کو؟ اس انویلپ کے لیے ہم اس کو فائنل جو انویلپ آ گیا اس کے مطابق ہم اس کو ڈیزائن کریں گے. اب ہم ایک کیس اسٹڈی ہے جس میں ہم UBC 97 اور ACI کے لوڈ کمبینیشن کے دونوں کو استعمال کر کے یہ ایک سیٹ UBC 97 کا ہو گیا، اور اگرچہ ACI کو اس صورت میں اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک ڈیفینیشن ڈفرنٹ ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف کیوریاسٹی کی دیکھ لیں کہ کیا فرق نکلتا ہے. اس پہ کافی ہم نے پروجیکٹ بھی کیے، MSc کے لڑکوں نے کام بھی ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اس کا فرق کیا آ رہا ہے، لیکن صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کوئی غلطی سے ACI کے لوڈ کمبینیشن استعمال کر لیں تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے اتنی تقریر کا جو میں نے آپ کو آج کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس ACI نے یہ کیا ہوا ہے، اس کو میں ادھر ڈالتا ہوں تو کیا ہو جائے گا. دس از 1D 1L 1E مائنس 1E. ٹھیک ہے جی. If you apply the load combination, آپ 1-to-1 comparison دیکھیں 1.4D plus 1.7L 1.2D plus 1. اس کا تو ظاہر ہے کہ اس کے ایفیکٹ تھوڑے کم آئیں گے. لوڈ کمبینیشن میں فرق ہے، تو اگر اس کا 37 50، ابھی آپ دیکھیں گے کہ یعنی ایک بندہ ہے اس نے 52 کے لیے ڈیزائن کر دی اور ایک نے 37 کے لیے ڈیزائن کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی ری انفورسمنٹ میں فرق آ گیا، تو کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں. یعنی ایز پر کوڈ تو چلو ہمارا چونکہ اس کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا ادھر اس طرح سے، لیکن ہمیں اگر یہ کوڈ ہمارا چینج ہو جائے تو پھر تو یہ چیز ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ ایک بار کم ہو گیا، ایک بنڈنگ 52 تھا اب 51 کے لیے ڈیزائن ہو گیا تو یہ گر جائے گا، یہ چیز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگی. میں سمجھ رہے؟ اچھا، پھر اس کا جو مومنٹ آف انرشیا والا چکر ہے کہ آپ مومنٹ آف انرشیا چینج کریں. اگر یہ فل آئی کے ساتھ ہے دونوں، اگر آپ اس کو 0.5 کریں گے اور اس کو آئی کریں گے تو یہ 37 بھی تقریباً یہ 25 تک آ جائے گا. وہ 52 ہے تو یہ 50% مزید کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ نے انالیسس کر دیا اور اب آپ 52 کے لیے نہیں کر سکتے، 50 کر دیا تو یہ قیامت آ جائے گی. ایز لانگ ایز کہ آپ کنسسٹنٹ ہوں اور آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہو اور آپ نے انجینئرنگ کے پورے اپنے نالج کو استعمال کیا ہو تو دیٹ از انف. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اس میں فرق، اس میں اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر شیئر میں تو فرق ہے، لیکن اس میں تو اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر کا بھی فرق نہیں ہے، دونوں میں 0.9 ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ رینفورسمنٹ کم دے گا، یہ کم رینفورسمنٹ دے گا. اور اس کے پیچھے جو ریشنل ہے وہ ریشنل یہ ہے
کہ ریسرچ ہیز پرووڈ کہ یہ 1.7 کا فیکٹر جو لائے لوڈ کے اوپر لیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ کم کرنا چاہیے. اور اس طرح ڈیڈ لوڈ کے اوپر جو 1.4 کا فیکٹر ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے، 1.2 کرنا چاہیے. یہ ریئلسٹک کریں، تھوڑا سا کم کریں تاکہ ایک چیز کو اکانومائی سے ہم کر دیں. تو اس کے لیے کیا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ ڈیزائن کریں گے پھر بھی نہیں کرے گا، اور اس کے مطابق ڈیزائن کریں گے تو پھر تو بالکل نہیں کرے گا. اچھا اب یہ اب آپ لوڈ کمپیریشن پہ کریں، 1 to 1 کمپیریزن 1.4740 پلس 0.55 پلس 1.1، یہ ہے اے سی آئی کا، وہ ہے یو بی سی کا. 1 to 1 کمپیریزن آپ کا 35 33 46 42 43 42 44 40 85 37. اس کا مطلب یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت یہ ہوگا، یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا آپ لوڈ کمبینیشن دیکھیں، اس کے ساتھ آپ کمپیئر 37 33 41 36 79 85 33 29 41، اس میں آپ دیکھیں. نیکسٹ کمپیریشن میں آپ دیکھیں 1.14 ہے اور یہ 0.90 پلس 1 41 45 23 19. تو اتنا کوئی انریزنیبل کمپیریزن نہیں ہے. جو ابھی تک یہ 3-4 جو پریویس لیکچرز ہیں، اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ آئیڈیلائزیشن کو، پھر گریویٹی لوڈ انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں اور جو کام ہم کرتے رہتے ہیں بلڈنگ کے ٹرانسفارمیشن میں، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ کافی اچھی کمپیریزن ہے، کوئی اتنا خاص پرابلم نہیں ہے. تو اب واٹ آر دا کنکلوژنس فار دا گیون فریم ایکسپٹ گریویٹی لوڈ کمبینیشن 2 دیر از نو سگنیفیکنٹ ڈفرنس بٹوین UBC 97 اینڈ ACI 31825 لوڈ کمبینیشن ریزلٹس. However, in some cases it may be more. ہم نے کچھ اور اسٹڈیز کی ہے irregular میں، اس میں کافی فرق آ جاتا ہے. پھر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایسے ہی ہو، لیکن کوئی اتنی کنسرن کی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ فرق آ جائے گا. لیکن کنسیپچولی آپ کو لوڈ کمبینیشن UBC کے استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. Note that in each case stringent factors are different. Therefore, there will be difference in reinforcement as well. There is a caution now. You must be careful using SAP 2000 especially. SAP 2000 کے جو ورژنز ہیں لیٹسٹ خاص طور پہ، اس میں UBC 97 کے لوڈ کمبینیشن نہیں ہے، اور اس میں UBC 97 کے لوڈ کمبینیشن کے مطابق جو ورٹیکل ایفیکٹ ہے وہ بھی نہیں لیتا ہے SAP 2000. پہلے بھی نہیں لیتا تھا. SAP 2000 ETABS میں جو مختلف فرق ہے نا، اس میں ایک ہی فرق ہے کہ SAP 2000 جو ہے یہ بڑا جنرک قسم کا پروگرام ہے، اور ETABS جو ہے یہ بڑا اسپیسیفک ہے بلڈنگ پہ. اس میں اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں، ایگزامپل 2، جس میں ہم اپروکسیمیٹ انالیسس جو ہمارا پورٹل فریم انالیسس تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک کیس اسٹڈی کرتے ہیں اسٹیٹک لیٹرل لوڈ پروسیجر پر. سیسمک زون 2B ہے، سائل ٹائپ SD ہے، اور یہ بیم اور کالم کے سائزز ہیں. یہ کمپلیٹ انالیسس ہے، یعنی اس میں لوڈ کمبینیشن وغیرہ ساری چیزیں اپلائی کریں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ لوڈ کمبینیشن کیسے اپلائی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کس طرح ہم چیزیں جمع کریں گے. تو اس میں 23 کپ 15.5 7.74 کپ کے فورسز نکالے ہوئے، پہلے ہم نے نکالے ہوئے تھے. یہ جب اپلائی ہو جائیں گے تو یہ آپ کے کالم موومنٹس آ جائیں گے زون 2B میں 1D کے لیے. پورٹل فریم انالیسس سے آپ کریں گے بینڈنگ موومنٹ ڈائیگرام، یہ بیم کے بینڈنگ موومنٹ ڈائیگرام نکل آئیں گے آپ کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو ہم لاسٹ ٹائم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ 1L کے لیے ہو جائے گا، اور 1E کے لیے یہ ہو جائے گا، اور -1E کے لیے یہ ہو جائے گا. اس کا آپ پھر اب لوڈ کمبینیشن دیکھیں اکارڈنگ ٹو ACI 1.2D پلس 1.6L سے آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کمبائنڈ بینڈنگ موومنٹ ڈائیگرام آ جائے گا کالم میں اور یہ بیم میں. ٹھیک ہے. 1.2D پلس 1L پلس 1E ACI کے لوڈ کمبینیشن کے مطابق، UBC کے مطابق نہیں. وہ تو بس آپ نے طریقہ سیکھ لیا، جو جس طرح سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دس از 1.2D پلس 1L مائنس 1E، 0.9D plus 1E, 0.9D minus 1E. If you want to compare this with SAP 2000 now, آپ SAP 2000 کے ساتھ 1 to 1 compare آپ کریں. یہ ہمارا اپروکسیمیٹ انالیسس ہے اور یہ SAP 2000. تو یہ اتنا برا کمپیریزن نہیں ہے، فرق ہے لیکن اتنا برا کمپیریزن نہیں ہے. اگر آپ پہلے ادھر دیکھیں کالم موومنٹ 74 54 52 اس طرح سے آپ دیکھ لیں تو فرق ہے کہ، لیکن اتنا یہ SAP 2000 والے ریزلٹ جو ہیں یہ کم ہیں تھوڑے سے، وہ زیادہ ہیں کیونکہ وہ اپروکسیمیٹ ہے. تو اپروکسیمیٹ ہمیشہ ذرا اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے چیز کو. آپ نے پورٹل فریم دیکھ لیا، اتنا مشکل انالیسز آپ کتنے آرام سے کر لیتے ہیں پورٹل فریم انالیسز سے، اور اس کے ریزلٹس بھی کافی اچھے کمپیریبل ہیں SAP 2000 کا. اگر آپ SAP 2000 کا دیکھیں ڈیٹا وہ کس طرح انالائز کرتا ہے تو اس کے مطابق تو یہ کافی آسان ہے.
تو اس لیے فار دا پرپز آف کمپیریزن اگر آپ ڈیزائن آفس میں کام کرو تو کم از کم آپ کے پاس ایک ٹول ہو، یار میں خود دیکھتا ہوں کہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اتنا برا نہیں ہے. مثلا اگر آپ ایک چیز دیکھیں دس از 160 اوور ہیئر اینڈ اٹ از 105 اوور ہیئر، تو جو اتنی ساری چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی اس کے مطابق اچھی کمپیریزن ہے، کوئی 1000 اور 100 کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دیر از اندر کیس اسٹڈی. This is also an interesting case study which discusses basically gravity and earthquake load analysis for various zones of the given structure using SAP 2000. The study has been done using SAP 2000 and using ACI load combinations and is done for all seismic zones. The study has been done on the same 4x3 20x15 panel building. The objective of the study is to determine for the given 3D structure bending moment due to gravity loads, bending moments due to earthquake loads from zone 1 to 4, and compare the bending moments to see the variation in bending moments due to change in loading, and compare the reinforcement required due to change in loading. یعنی زون وائز بھی آپ دیکھیں اور ٹاپ سے باٹم تک بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کیا فرق آتے ہیں. دس از اے گریویٹی لوڈ انالیسس 1.2D + 1.6L کے مطابق فار آل سیسمک زونس. تو اس میں تو زون انڈیپینڈنٹ ہے، 1.2D + 1.6L تو زون پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بس آپ نے گریویٹی لوڈ انالیسس آپ کے پاس رہ گیا. باقی جو انالیسس آپ کے ارتھکویک والے وہ زون پہ ڈیپینڈ کریں گے. دس از فار زون 1. زون 1 کے لیے 1.2D + 1L + 1E اور پھر نیچے 1.2D + 1L - 1E، 0.9D + 1E اور 0.9D - 1E. اس کے لوڈ کمبینیشن زون 1E میں آپ کو چاروں کے چاروں ایک سلائیڈ میں دکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نیگیٹو پازیٹیو کو دیکھیں. اس میں اگر آپ اسپیشلی اینڈ موومنٹس کو دیکھیں، ادھر اینڈ موومنٹس، ادھر یہ موومنٹس آپ دیکھیں تو دیر از اے پازیٹیو بینڈنگ موومنٹ ہیئر. بینڈنگ موومنٹ ادھر پازیٹیو نظر آتا ہے اینڈ پہ آپ کو، ہے کہ نہیں؟ اور یہ بینڈنگ موومنٹ اوپر سے نیچے آتا کہ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، پازیٹیو بینڈنگ موومنٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور یہ زون 1 میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ری انفورسمنٹ ہم کرٹیل کرتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ ٹورڈز دا اینڈ، تو یو شوڈ بی کیئرفل ود دیٹ، کیونکہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ آپ کے مڈ اسپین پہ زیادہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ارتھ کے کیس میں وہ سارے کا سارا آپ کو کاٹنا پڑے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت آپ کو 1-2 بار ڈالنے پڑے اگر آپ ہائیر سیسمک زون میں کام کرتے ہو. آپ اس جگہ کو دیکھتے رہیں، یہ بینڈنگ موومنٹ بڑھ گیا وتھ زون 2A، وتھ زون 2B یہ مزید بڑھ رہا ہے. پازیٹیو بینڈنگ موومنٹ، پازیٹیو بینڈ، ناٹ دا نیگیٹو بینڈنگ موومنٹ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ زون 4 میں آپ کے مڈ اسپین بینڈنگ موومنٹ سے بھی یہ بڑھ جائے، یہ ممکن ہے. مڈ اسپین جو آپ کا بینڈنگ موومنٹ ہے، مڈ اسپین 1.2D + 1.6L پر جو آپ کا بینڈنگ موومنٹ مڈ اسپین پر ہے، دس از کوائٹ پاسبل کہ آپ کے یہ اینڈ پہ یہ بینڈنگ موومنٹ بڑھ جائے. ہائی رائز بلڈنگ میں 1-2 منزلہ میں اتنا ایشو نہیں ہوگا، لیکن ہائی رائز میں یہ بڑھ سکتے ہیں. تو یہ زون 4 تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور باقی بینڈنگ موومنٹ تو ظاہر ہے وہ تو بڑھ رہے ہیں. نہیں، آپ دیکھ کے کریں نا، کٹلمنٹ ضرور کریں لیکن دیکھ کر کریں. ناؤ دیز آر دا ریزلٹس. یہ ریزلٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی. آپ دیکھیں یہ جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ گراف نظر آ رہا ہے، دس از بیسیکلی شوئنگ دا بینڈنگ موومنٹس فرام زون 1 to 4. ٹھیک ہے، زون 1 سے لے کر 4 تک صرف پوائنٹ A پر بینڈنگ موومنٹس آپ دیکھیں، صرف پوائنٹ A پر. یہ نیگیٹو بینڈنگ موومنٹ سے اس جگہ کے. تو زون 1 سے لے کر 4 تک مختلف کمبینیشنز کے ساتھ یہ کیسے ویری کرتے ہیں. اگر آپ 1.2D + 1.6L تو وہ تو کانسٹنٹ رہے گا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ 1.2D + 1L + 1E کو دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا سائن چینج نہیں ہو رہا، یعنی کہ نیگیٹو ہی رہا ہے. نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہے. اچھا 0.9D + 1E کا جو ہے یہ ہے تو بہت کم، ادھر 0 ہو گیا لیکن پھر سائن چینج ہو گیا، یعنی پازیٹیو بن گیا. ادھر تو نیگیٹو آنا چاہیے نا، لیکن نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو ہوگا. ادھر تو نیگیٹو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ نیگیٹو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے پازیٹیو ہو جائے گا. تو یہ پازیٹیو اصل میں تو ایک ہی وقت میں آپ کے پاس اینڈ پہ آپ کے پاس یہ بینڈنگ موومنٹ بھی موجود ہے، یہ موجود ہے اور یہ موجود ہے. تو ان دونوں میں تو آپ میکسیمم اٹھا لیں گے، لیکن یہ ری انفورسمنٹ اس ری انفورسمنٹ کے لیے کام نہیں کرے گا، کیونکہ تو آپ اوپر ڈالیں گے اور اس کو آپ کو نیچے ری انفورسمنٹ ڈالنی چاہیے. تو آپ ایک ہی پوائنٹ پر آپ 2 کمبینیشنز کے لیے بیک وقت آپ ری انفورسمنٹ ڈالیں گے
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زون 1 سے لے کر 4 تک جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کا پازیٹو بینڈنگ مومنٹ جو ہے اینڈ پہ بڑھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا دوسرا آپ اس کو دیکھیں, بی کو دیکھیں, پوائنٹ بی اصل میں مڈ اسپین ہے, اور مڈ اسپین جو ہے آپ کو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کچھ بھی فرق نہیں آ رہا. شروع میں جو ہے آپ کا جو گریویٹی لوڈ ہے وہ زیادہ ہے اس سے, اور وہ بھی تھوڑا بڑھ گیا, لیکن بس تقریباً برابر ہے, کوئی خاص فرق نہیں. ٹھیک ہے نا جی. سر اگر لیٹ سپوز ایک سمپلی سپورٹڈ بیم ہے اور میں اس کو گریویٹی لوڈ کے لیے ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں, اور مڈ پہ میں نے رینفورسمنٹ نکال لی, اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کرٹیل کروں 100%, تو یہ بیم سیف ہو گریویٹی کے لیے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا ہوں. مطلب سر لیٹ سپوز سمپلی سپورٹڈ بیم ہے, تو سمپلی سپورٹڈ بیم میں تو ہمیں صرف مڈ پہ رینفورسمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے نا, پازیٹیو بینڈنگ مومنٹ ہوتی ہے سر. تو یوزلی تو ہم 50% کرٹیل کرتے ہیں, اگر اسپیس پر اس آئی کو یا 70% کرتے ہیں. تو اگر میں 100% کرٹیل کر لوں, کدھر کرٹیل کریں گے؟ سپورٹ پہ سر. سپورٹ پہ تو آپ ویسے بھی کرٹیل کرتے نہیں. لیٹ سے سر مطلب وہ جو بار سے باٹم وہ میں کنٹینیوسلی سپورٹ کی طرف نہیں لے کے جاتا, میں اس کو بس کرٹیل کر دیتا ہوں. آپ کو نہیں یہ آپ تو نہیں کر سکتے. ویسے سر اگر یہ میں کر دوں ایکسپیریمنٹ, تو یہ بیم سیف ہوگا کہ انسیف؟ تو آپ میسیز پہ کر لینا. سر یہ کمبینیشن جو آپ نے کہا کہ آپ نے کہا ہے پہلے 1D کے لیے کریں گے, 1L کے لیے 1E کے, اس میں آپ سارے کمبینیشن 1.4 جو آپ نے پہلے ایگزامپل میں کی, پھر اسے لوگ بنایا. تو یہ کمبینیشن تو سر ہم اگر سافٹ ویئر میں کریں تو اس میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں خود کے کمبینیشن, جو کہ سپوز جس طرح آپ نے زون 2 کے لیے کمبینیشن نکالے 6 کمبینیشن, اگر وہ میں یوزر ڈیفائن میں یہی تو میرا مقصد ہے نا اس لیکچر کا, کہ آپ اس طرح کام کیا کریں نا, تو اس کے لیے میکسیمم اٹھائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ ابھی آئے گا, ایک ایگزامپل ہے اس طرح سے. سر میرا کوشچن ایکچولی یہی تھا کہ مطلب کہ مومنٹ وہاں پہ زیرو ہوتا ہے نا سر, وہاں پہ تو ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی رینفورسمنٹ کی, لیکن پھر بھی ہم رینفورسمنٹ سپورٹ کر کے جاتے اس میں اصل میں ڈیولپمنٹ لینتھ اگر آپ کا سیٹسفائڈ ہے, ڈیولپمنٹ لینتھ سیٹسفائڈ ہے, اور کوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 1/3 کم از کم آپ اس کو لے جائیں گے, تو اب وہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں بینڈنگ مومنٹ ادھر دیر از نو ڈاؤٹ کہ زیرو ہے, کچھ نہ کچھ ویلیو تو قریب ہے. اصل میں اس کا جو فیلئر پلان بنے گا تو اس کے حساب سے تو آپ یو کین کرٹیل ایون 100%, لیکن ڈیولپمنٹ لینتھ اور یہ ریکوائرمنٹ اس کے مطابق آپ کو کچھ نہ کچھ لے جائیں, کیونکہ یہ جو آپ اگر 100% اسٹیل لے جا کر ادھر کاٹ دیں گے تو سپورٹ کے قریب جو ہے آپ کا مطلب اس میں اگر شیئر ہے تو شیئر کی وجہ سے تو ڈائریکٹ کمپریشن رہ جائے گا نا, لیکن ٹینسائل اسٹریسز کی وجہ سے ٹینسائل اسٹریسز تو درمیان میں ہوں گی, اور درمیان سے آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ادھر کم ہو جائیں گی, تو ادھر اتنا میرے خیال میں ایشو نہیں ہوگا. کوڈ نے جو 1/3 کا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 1/3 وہ کس حساب سے کہتا ہے. اس کی کمنٹری میں یہ ہو سکتا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہو کہ 1/3 اس نے کس وجہ سے کہا ہے کہ 1/3 کو آپ کم از کم سپورٹ تک لیے. ورنہ یہ جو اسٹیل اسٹرکچر ہم ڈیزائن کرتے ہیں نا, اسٹیل اسٹرکچر میں اس میں ہم یہی کام کرتے ہیں جو آپ نے جس طرح کہا. اسٹیل کا گرڈر جو ہے اگر آپ اس کو یعنی آپ نے اسٹیل کے گرڈر کی ڈیپتھ ادھر سے لے کر ادھر تک ڈیپتھ ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, اتنی ڈیپتھ اگر ہے نا, اور اس ڈیپتھ کو آپ اس ادھر سے لے کر ادھر تک ڈالیں گے تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا. تو اس کو ہم ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کا جو یہ آخری پارٹ ہے نا اس کو ہم ادھر تک کاٹ دیتے ہیں, اور صرف یہ پارٹ ادھر رکھ دیتے ہیں ڈیک پر, اور ادھر بھی کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں ہم بھی کرتے ہیں. تو مطلب وہ بھی کچھ نہ کچھ تو آپ نے ادھر رکھنا ہوگا, کیونکہ کنکریٹ تو ٹینشن میں بالکل ویک ہے, اور اس میں شیئر کے لیے اگر آپ نے ری انفورسمنٹ ڈالی ہے تو ادھر تو ٹینشن نہیں ہے, تو میرے خیال میں کام تو کر لے گا. اچھا اب اسٹوری 2 میں آپ 2 پوائنٹس پہ مزید سی اور ایف میں آپ اس کو دیکھیں. سی اور ایف میں تو سی کا آپ دیکھیں نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ ہے, اس میں دیکھیں فرق تو آ رہا ہے اس میں بھی. یہ 1.2D + 1.6L کا یہ بلو کلر ہے, تو اس میں زون 2B میں کہیں آ کر جو ہے ارتھ کا وہ بڑھ جاتا ہے انٹیریئر نیگیٹو پہ ادھر زون 2B میں, اور 3 اور 4 میں پھر یہ اس کو کراس کر دیتا ہے. یعنی کہ شروع میں تو لوڈ کمبینیشن جو گریویٹی کا ہے تو وہ تو زون 2A تک زیادہ ہے ارتھکویک سے, ارتھکویک کے ایفیکٹ سے زیادہ ہے, تو آپ اس کے لیے اگر ڈیزائن کریں تو ارتھکویک کے لیے بھی کافی ہوگا. لیکن 2B میں پھر بڑھ جاتا ہے, 3 میں اور بڑھ جاتا ہے, 4 میں اور بڑھ جاتا ہے. نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ ایٹ سی, پوائنٹ سی پر. پوائنٹ ایف پہ
تقریباً یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. پوائنٹ ایف پہ بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ زون 2B کے بعد یہ. اب اسٹوری 1 پر دیکھیں اور پوائنٹ صحیح سی اور ایف دیکھیں تو اس میں آپ کو اور پتہ چل جائے گا کہ پوائنٹ سی اگر آپ دیکھیں نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ تو اس میں آپ کا گریویٹی لوڈ وہی کنسسٹنٹ ہے, زون 2B بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر ادھر پازیٹیو بینڈنگ مومنٹ بھی آ جاتا ہے زون 2B میں, اور 3 میں مزید بڑھ جاتا ہے, 4 میں مزید بڑھ جاتا ہے. تو یعنی اوپر تو یہ نہیں تھا ٹرینڈ, لیکن نیچے اوپر سے لے کر نیچے جب آپ آتے ہیں تو اس میں آپ کا پازیٹیو بینڈنگ مومنٹ بھی آ جاتا ہے, ایون انٹیریئر نیگیٹو کے لوکیشن پر بھی یہ آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ ایک 10-15 منزلہ بلڈنگ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو گراؤنڈ اسٹوریز یا فرسٹ اسٹوری جو یہ ہیں اس میں آپ کے یہ بینڈنگ مومنٹ پازیٹیو کے بھی کافی اور نیگیٹو کے بھی زیادہ ہوں گے, اور اوپر جاتے ہوئے یہ نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ کی ویلیوز کم ہوتے جاتی ہیں. اس طرح اس میں بھی ایف میں بھی یہی ٹرینڈ ہے. پازیٹیو بینڈنگ مومنٹ اگین ایٹ ای کوئی خاص فرق نہیں ہے, وہ بس وہی کمبینیشن ہے. اس میں بھی نہیں ہے فرق نیچے میں. اب کالم کے بینڈنگ مومنٹس کو دیکھیں, کالم کے بینڈنگ مومنٹ بھی زون 2B میں آ کے یہ 2A میں بلکہ بڑھ جاتے ہیں ارتھکویک کے کمبینیشن سے, اور 2B 3 4 میں پھر کافی بڑھ جاتے ہیں ارتھکویک کے کمبینیشن سے بینڈنگ مومنٹ. واٹ آر دا کنکلوژنز ناؤ؟ The movements in almost all cases increases due to lateral loads in a progressive manner from top to bottom and from low to high zones. یعنی ٹاپ سے باٹم تک جب آپ آئیں گے ایک ہی زون کے اندر تو آپ کے بینڈنگ مومنٹ کی ویلیو بڑھے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جب لو سے ہائی زون میں جائیں گے تو ایک ہی اسٹوری میں یہ ویلیوز بڑھ رہی ہیں. لو ٹو ہائی زون میں اور ٹاپ ٹو باٹم آپ کے بینڈنگ مومنٹ میں ایک پروگریسو مینر میں بینڈنگ مومنٹس کی ویلیوز جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. However, there is no significant change in beam mid span positive moment for all zones. بیم کے مڈ سپین پر پازیٹیو بینڈنگ مومنٹ کی ویلیوز ارتھ کے ساتھ ان افیکٹو یعنی رہتی ہے, اس کا ان چینج رہتی ہے, اس کوئی چینج نہیں ہوتا. ود ان اے اسٹوری ایکسٹیریئر نیگیٹو مومنٹ ان اے بیم انکریز مور دین دیٹ آف انٹیریئر نیگیٹو مومنٹ ان دا سیم سیسمک زون. ایک ہی سیسمک زون میں انٹیریئر نیگیٹو مومنٹس اتنے چینج نہیں ہوتے کہ جتنے ایکسٹیریئر نیگیٹو مومنٹ چینج ہوتے ہیں ایک ہی سیسمک زون کے اندر. Positive end movements in beam, especially in lower stories, may become significant in higher seismic zones. جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, پازیٹیو جو نیچے اسٹیل آپ ڈالیں گے اینڈ پہ بیم میں, تو نیچے کی اسٹوریز میں اور ہائر سیسمک زونز میں یہ جو ہے کافی سگنیفیکنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ کنکلوژنس فرام ارتھکویک پوائنٹ آف ویو, ارتھکویک ڈیزائن کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ کنکلوژنس ہیں. ایٹیبز میں آپ اس کو کیسے, آپ کے کوشچن کا جواب, اسپیشل سیسمک ڈیزائن ڈیٹا کا مطلب اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے. ایٹیبز میں آپ اس کو کیسے کریں گے کہ آپ جب ماڈل کمپلیٹ کر دیں گے تو گو ٹو آپشن پریفرنسز کنکریٹ فریم ڈیزائن. دس از ورژن 9, مائنڈ دیٹ. ان لیٹسٹ ورژن یو مے ناٹ فائنڈ دیز ٹیمپلیٹس, اس میں ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس ہیں تو اس کے حساب سے آپ ایڈجسٹ کریں گے. اچھا, دین کنکریٹ فریم ڈیزائن میں یو ول سی دیٹ دیر از اے UBC 97, بٹ ان دا لیٹسٹ ETABS version 16 UBC 97 does not exist. You have to manually define all the load combinations, user defined UBC 97 load combinations. Then click on this and then go to define special seismic load effects and select from 2 options based on requirement. The software will ask you to include special seismic design data or do not include special seismic design data. If you click on special seismic design data, یہ آپ کو نظر آ گیا, اس میں لیفٹ پہ ہے انکلوڈ اور رائٹ پہ ہے ڈو ناٹ انکلوڈ اسپیشل سیسمک ڈیزائن ڈیٹا. اسپیشل سیسمک ڈیزائن ڈیٹا کا مطلب اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ورٹیکل ایکسلریشن. اس کا جب آپ مینول پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اس لیے آپ اندھوں کی طرح کوڈ استعمال نہ کریں. آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, وہ تو ایک ڈائلاگ باکس میں تو ساری چیزیں بتا نہیں سکتا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب ورٹیکل ایکسلریشن ہے. جب آپ اس کو ان چیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یو اگنور دی ورٹیکل ایکسلریشن. کوڈ ایز پر کوڈ آپ کریں گے, ایز پر کوڈ آپ کریں گے. آپ لوگ اس کو اگنور نہ کریں, لیکن اس کو اگنور کر سکتے ہیں. آپ اس کو اگنور نہ کریں
لیکن اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ کنسیڈریشن میں دے رہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے, بٹ یو ڈونٹ اگنور دس, کیونکہ آپ کوڈ فالو کریں. اف یو کلک آن دس ڈو ناٹ انکلوڈ, تو ورٹیکل کمپوننٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اب جب اس کا آپ لوڈ کمبینیشن دیکھیں گے تو لوڈ کمبینیشن میں آپ کو جو فیکٹر یہ آپ کو 1.32 تو یہ آپ کے یہ ورٹیکل ایکسٹینشن کے بغیر ہے. ہمارے تو زون 2B کے 1.474 ڈی آیا تھا نا, لیکن یہ 1.32 ڈی آ گیا کیونکہ اس میں ورٹیکل ایکسٹینشن والا پارٹ نہیں ہے. اب آپ اس کو اگر چیک کریں گے کہ انکلوڈ اسپیشل سیسمک ڈیزائن ڈیٹا, تو اس میں آپ نے یوزر ڈیفائنڈ میں لکھ دیا, میں نے 0.154 لکھ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ وہ 0.154 ڈی ہے جو میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ آپ دیکھیں اس کمبینیشن میں دیکھیں 1.48 اور 11 وہی کمبینیشن آ گئی جو کمبینیشن ہم نے ادھر سے ڈیرائیو کیے تھے. سیپ 2000 میں یہ چیز نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں ہے. آپ ڈیڈ لوڈ ڈیفائن کریں UBC 97 تو پہلے تھا, اب تو یہ بھی نہیں ہے اس میں, یعنی ارتھکوئک انالیسس میں تو ہے لیکن اس میں کمبینیشن میں نہیں ہے. کنکریٹ فریم ڈیزائن میں آپ جائیں, آپ کے لوڈ کمبینیشن بن گئے. یہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے, سم ٹائمز دا ڈیزائرڈ لوڈ کمبینیشنز مائٹ ناٹ میچ دا ریکوائرڈ کوڈ کمبینیشن. Therefore, all combinations should be checked before final design. After this, the model is ready for analysis and design as per UBC 97. اس کو آپ مینولی چیک کریں گے. اچھا, جب آپ UBC 97 کو اگر جس طرح ETEX کے ورژن 9 میں آپ نے چیک کر دیا UBC 97 تو وہ تو اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر کو بھی آٹومیٹکلی چینج کر دے گا, UBC 97 کے مطابق کرے گا. لیکن اگر آپ یوزر ڈیفائنڈ میں جا کے لوڈ کمبینیشن چینج کریں گے تو آپ کو اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر بھی خود چینج کرنے پڑیں گے, ورنہ آپ کا ڈیزائن بہت ان اکنامیکل ہو جائے گا. اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر آپ کے ACI والے اور UBC 97 والے تو بہت زیادہ ری انفورسمنٹ آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے جی, اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر بھی آپ چینج کریں گے. ابھی بریک کرتے ہیں, پھر باقی بریک کے بعد کریں گے. اف یو اینی کوسچن یو کین آسک کوسچنس. جو ورٹیکل فیکٹر ہم لیتے ہیں ارتھکوئک کا, ہاں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2B یا 2A زون وغیرہ میں لوڈ اتنا ہوتا ہے لیٹ لوڈ اپنا کہ اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. اگنور تو نہیں کیا نا, لے لیا نا, اگنور تو نہیں کیا. میں سے ایک سپوزیشن کر رہا ہوں کہ لوڈ اتنا زیادہ ڈیڈ لوڈ کی. میں نے آپ کو ابھی کہا نا کہ ہم اس میں آپ لوگ اس کو لیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر وہ ہوں تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. آپ اس کو لیں, جس طرح کوڈ نے کہا ہے اس طرح کریں. ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں, اور کم چیزیں ہیں کہ اس کو بھی آپ ڈال دیں. جس طرح کوڈ کہتے ہیں بس چلتے رہیں اس طرح سے, اور آگے دیکھیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے کل ہے نا, وہ کل جو ہمارا لیکچر ہے سلینڈر کالمز پر, تو دیٹ ول بی اندر نیو انفارمیشن فار یو. جب وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی غلطیاں آپ لوگوں نے ابھی تک کی ہیں اور کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. آپ لوگ ابھی یو آر فیملیئر ود جسٹ ون انالیسس, ون ٹائم انالیسس. جب آپ ایک دفعہ انالیسس کرتے آپ کہتے ہیں بس ڈیزائن کر لو, لیکن اس طرح نہیں ہے. جب آپ ایک دفعہ انالیسس کر لیں تو آپ کے پاس ایڈیشنل کچھ ڈیفارمیشن آ جاتی ہیں جو کہ ایڈیشنل بینڈنگ مومنٹ کریٹ کر دیتے ہیں. وہ ایڈیشنل بینڈنگ مومنٹ بعض وقت آپ کے پرائمری انالیسس ہی بڑھ جاتے ہیں, اور ابھی آپ ایک انالیسس میں اس کو کور ہی نہیں کر سکتے. تو یو ول لرن دس. یہ آپ کل دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اور کتنی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر, اس سیل میں اگر ہم یوزر ڈیفائن سے کمبینیشن کریں تو اس میں جو اسٹرینتھ ریڈکشن فیکٹر وہ بھی پھر UBC والا. ہاں, UBC کریں. گڈ, ٹھیک ہے. ہاں, نہیں وہ تو لیٹر لوڈ کی بات ہی اس نے نہیں کی ہے نا, ورنہ میں تو بتا دیتا. وہ تو گریویٹی لوڈ کی بات کر رہا ہے, وہ تو گریویٹی لوڈ پہ کر رہا ہے. نہیں, میرے خیال میں کوڈ جو ہے اصل میں کوڈ تو سیفٹی کو انشور کرنا چاہتا ہے نا, تو اس میں مطلب اس میں ہوگا کچھ, میں نے دیکھا نہیں ہے کمنٹری میں, انہوں نے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا کہ اصل میں جو شیئر, ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جب شیئر کے لیے جو ری انفورسمنٹ معلوم کرتے ہیں نا, تو اس ری انفورسمنٹ میں ایک بیسک ایزمپشن ہے ڈاؤ الیکشن کا,
کہ 5VC جو ہے 5VC/2 کے آپ کریں گے ڈاؤ الیکشن میں آپ کو اتنا، لیکن ڈاؤ الیکشن ختم ہو جائے گا ادھر، اگر آپ اس کو سارا کاٹ دیں گے تو ڈاؤ الیکشن کمپلیٹلی فنش، تو اب صرف اس کنکریٹ کا رہ گیا. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ، کیونکہ جو شیئر کی جتنی بھی کوشچن انہوں نے ڈرائیو کی ہے اس میں انہوں نے ایک بیسک ایگزمپشن کی کہ ڈاؤ الیکشن رہے گا. ڈاؤ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کنکریٹ سسپینڈڈ رہے گا، یعنی کہ آپ اگر کوئی چیز اس طرح ری انفورسمنٹ اس میں ہو نا کنکریٹ میں بیم میں، آپ اس کو جدا کرنا چاہیں تو ڈاول کی وجہ سے ڈاؤ الیکشن کہتے ہیں کہ اٹ ول ریمین سسپینڈڈ، یعنی دو پارٹ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے بیکاز آف دی ہارزنٹل ری انفورسمنٹ. اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی شیئر کی ویلیو ہے. جو 5VC کی کنٹریبیوشن ہے نا، تین چیزیں ہیں، ایک ڈاؤ الیکشن ہے، ایک اوپر کی کمپریشن ہے، اور ایک آپس میں انٹرلاکنگ کی وجہ سے جو کنکریٹ کے ایگریگیٹس اس کی فریکشن ہے. ان تینوں کی وجہ سے 5VC بنتا ہے. تو آپ کا 5VC جو ہے کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ریزن ہو، آئی ڈونٹ نو. وہ تو ادھر جو ہے ہوگا، مطلب اگر کچھ جگہ پازیٹیو انفورسمنٹ نہیں تو اوپر ہوگی، نیگیٹو ہوگی، یعنی ڈاؤ الیکشن تو ادھر جو ہوگا. ڈاؤ الیکشن نہیں، ڈاؤ الیکشن تو نیچے ہوگا، ڈاؤ الیکشن اوپر تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پازیٹیو ریجن ہے. پازیٹیو ریجن سے یہ ہوگا نا، شروع ہوگا کریک آپ کے ادھر سے شروع ہوگا نا، اوپر سے تو شروع ہی نہیں ہوگا، ادھر سے شروع ہوگا. کریک جس سائڈ سے کریک شروع ہوگا تو ادھر سے ڈاؤ الیکشن امپورٹنٹ ہے. اوپر تو ہے ہی کمپریشر، تو ادھر تو امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. یہ ہم جو فوٹنگ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں نا. فوٹنگ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے لیے جو پنچنگ شیئر کی ویلیو تو اوپر سے ہم اس کے ڈی دیتے ہیں، جبکہ عام طور پہ جو ہم فلیٹ سلیپ کرتے تو نیچے سے جی افیکٹو ڈیپتھ کرتے ہیں. نہ وہ تو الگ چیز، ایکسیڈنٹل لوڈ کے لیے یا منیمم رینفورسمنٹ کریٹیکل ریجن کے لیے ہے، نان کریٹیکل ریجن کے لیے نہیں. چلیں جی.